اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے 95 آیت سے سورۃ انعام۔ نکال لی آپ لوگوں نے؟ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا۔ یعنی ایک تو ہم جو بیج ڈالتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے، اور گٹھلی کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ جیسے کہ کچھ پھل ہوتے ہیں ہمارے، جیسے آم ہے، کچھ بیج ڈالتے ہیں، کچھ گٹھلیاں ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب کو پھاڑنے والا، پھر ان کو بڑھا چڑھا کے نکالنے والا، یہ ہماری خوراک کے انتظام کرنے والا کون سی ذات ہے؟ اللہ کی۔ تو وہی ہے جو معمولی سے دانے کو، معمولی سے گٹھلی کو کھال کر پھاڑ کے پورے بڑے بڑے درخت بنا دیتا ہے ہمارے لیے، کہ ہم پورے سیزن وہ پھل کھاتے رہتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ یعنی زندہ کو مردہ سے بھی وہی نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے بھی وہی نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، جی اللہ ہے تمہارا، اس کو پہچانو، اب تم کدھر جا رہے ہو۔ یعنی انسانوں میں سے بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور مرغی سے انڈا کون دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سسٹم چلاتے ہیں، اور انڈے میں سے پھر بچہ نکلنا، ٹھیک ہے، جبکہ انڈے کے اندر تو جان نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں ہی ہوں جو زندہ کو مردہ سے، اور وہی نکالتا ہوں، میں نکالتا ہوں، اور مردہ کو سے بھی میں زندہ میں ہی نکالتا ہوں، لہذا تم مجھے چھوڑ کر اب کہاں جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اسی نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ یعنی پہلے دور میں رات کو قافلے ستاروں سے راستے متعین کیا کرتے تھے، اب تو ہمارے پاس میپ آ گیا، ٹھیک ہے نا، اب تو کسی سے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح سمندر میں بھی جو سفر کرتے تھے وہ ستاروں کی مدد سے رخ متعین کیا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہی ہے جس نے ستارے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندر کی تاریکیوں میں بھی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات اللہ نے بتا دی، دیکھو یہ چیز میں نے بنائی، اس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، دیکھو اس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر اب کہاں جا رہے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے، یعنی کون سی جان سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام سے پوری دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، نسلیں بڑھ رہی ہیں۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر تمہارے لیے ایک مستقل ٹھکانہ ہے، اور کچھ دیر یہاں پر ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یعنی مستقل ہمیں قرار ہے نا کہ ہم جہاں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ دیر کے لیے یہاں پر تم امانت کے طور پر یہاں ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیات کو واضح کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو بتا دیا کہ یہاں سے تم نے کوچ کرنا ہے، یہاں سے پھر تم نے جانا ہے اللہ کے حضور۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہر قسم کے نباتات پھر ہم نے اگائے، اور اس سے سرسبز کھیت بھی جس سے تم نکالتے ہو دانہ بھی، اور جو کہ ایسے دانے جس کی بیلیں چڑھی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔
انگوروں کی بیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، سبزیوں کی بیلیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہے میں ہی ہوں جو آسمان سے پانی نکالتا ہوں، پھر تمہاری خوراک کا میں انتظام کرتا ہوں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے اللہ تعالیٰ گچھے لٹکے ہوئے خوشے وہ بھی میں نے بنائے، اور باغات اور انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، جو رنگ شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں ملتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں۔ شکلیں کچھ مل بھی رہی ہیں اور کچھ کا شکل فرق بھی ہوتی ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینی، دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے۔ کچا پھل تو ہم نہیں کھا سکتے نا، اللہ تعالیٰ پھر ان پھلوں کو پکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، وہ پھل لاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر ان پھلوں کو پکاتا بھی ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایسی نشانیوں پر غور کرنے سے کمزور ایمان والوں کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم انار کو دیکھتے ہیں، جب ہم انگور کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بیج کو دیکھتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کون سی ذات ہے جس نے اورج کے اندر چھوٹے چھوٹے رس والے جو ہے نا ذرے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کور چڑھایا ہوا ہوتا ہے جو کہ محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہے جو غور کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جن جو ہیں یہ بھی مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن جنات کو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں صلاحیتیں فرق دی ہیں جو وہ کائنات میں مختلف طریقوں سے چلتے ہیں۔ یعنی انسان اگر چاند تک پہنچتا ہے تو اس کو کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن جنوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ بہت میلوں سفر سیکنڈ میں کر لیتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو یہ خوبی دی ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، لہذا انسان ہو جائیں، جن ہو جائیں، فرشتے ہو جائیں، سب کے سب کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ لیکن مخلوق تو ہیں اللہ کی، لیکن اللہ کی الوہیت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے کہ ان کو تھوڑا سا اختیار ہو، کہ ان کے پاس بھی اختیار ہے، ان کے پاس بھی قدرت ہے۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو وہ کرتے ہیں، اور انسانوں کے اندر بھی اللہ نے کچھ حد تک اختیار دیا ہوا ہے، اور جنوں کو بھی اللہ نے کچھ حد تک خداداد صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں تم نے جنوں کو، اور حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، تم نے ان کو شریک ٹھہرا دیا اس کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یعنی ہم اس جگہ گئے تو اس جگہ پر جنوں نے ہم پر جو ہے نا حملہ کیا اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا سلوک کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایسے اختیار نہیں ہے۔ کچھ جن ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں اور کچھ جن ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں انسان کو، لیکن جو انسان جنوں سے ڈرتا ہے تو جن اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسان جنوں سے نہیں ڈرتا تو جن حملہ نہیں کرتے، جن حاوی نہیں ہوتے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کو کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تو بہت پاک ہے اور بہت ہی بلند بالا ہے ان تمام باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو خود خالق ہے، اللہ تو خود مالک ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدی کا مطلب ہوتا ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ ایک صفاتی نام ہے، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا، جس چیز کا وجود نہ ہو ان چیزوں کو وجود میں لے کر آنا۔ آسمان اور زمین اللہ کے صفاتی نام ہے کہ اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو۔ اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود خالق ہے، ہر چیز کو وہ خود بنانے والا ہے۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اگرچہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا بیوی ہوتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو تو سوئی، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اولاد بناتے ہیں بیٹیوں کو یا عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ بات سوچتے نہیں کہ اللہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی بیٹیاں بنا لیتے ہیں فرشتوں کو، جبکہ یعنی انسان ماں باپ ہو یا ماں ہو، بیٹیوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے کہ ان کی خواہش تو ہم نہیں ٹھکرا سکتے، ان کی تو خواہش پوری کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسی کمزوریاں بالکل نہیں جڑی ہوئی کہ اللہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کہ میرا پہلے یہ کام کریں، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ یعنی یہ سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو اور اہل عرب کو کہ تم اللہ کے منکر ہو گئے، اللہ کے ساتھ تم اور ذات کو شامل کر رہے ہو، تم تو اللہ کی شان کو پہچانے ہی نہیں۔ اللہ کی شخصیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس پر کوئی دباؤ ڈالے، اولاد کبھی دباؤ ڈالے، کبھی بیویاں منواتی ہیں کہ نہیں منواتی اپنے خاوند سے بات۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اللہ ایسے کمزور رشتے بنائے اور کبھی خاوند، کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی بیٹیاں اللہ کو مجبور کر رہے ہیں اور بات منوا رہے ہیں۔ ایسا معاملہ اللہ کا ہے ہی نہیں۔ ہم دنیاوی جو رشتے ہیں ان کو اللہ پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال تو بہت ہی بلند ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا اس صورت میں اللہ کیسا اپنا بار بار تعارف کروا رہے ہیں، بار بار کس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ مجھے پہچانو، میری قدر کرو۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم قدر نہیں کر رہے، تم مجھے پہچان نہیں رہے کہ میں کون سی ذات ہوں۔ لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے، وہ ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، بڑی پیاری یہ آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے تو نگاہیں پا ہی نہیں سکتی، اس کو تو نگاہیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اتنا اللہ کا نور، اتنا اللہ کا روشنی، یہ انسانی آنکھیں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ جب معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جبکہ یہ واضح آیت آ گئی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں پا ہی نہیں سکتی اور وہ ہے وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ حدیث جبرائیل میں آتا ہے نا کہ نماز میں کہا کہ احسان کیا ہے، تو فرشتے جبرائیل نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، یعنی یوں نماز میں احسان یہ ہے کہ تم یوں سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ فیلنگ نہیں آتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو تم یوں سمجھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو فیلنگ آ سکتی ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں بہترین گھر دے دے گا، بہترین فرنیچر، برتن، ملازم، سب کچھ، ہر قسم کا عیش آرام جب دے دے گا جو وہ خواہش کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے پوچھیں گے تم خوش ہو جنت میں؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہاں تو سب آرام ہے، سب عیش کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سے کہ اب تمہیں خاص انعام ایک ملے گا۔ وہ سوچنے لگیں یا اللہ سب کچھ تو مل گیا، اب کس چیز کی کمی ہے؟ ہوتا ہے نا کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ گھر ہے، موبائل ہیں، بچے ہیں، بڑے ہو گئے، ہر کسی کا سکون ہے، آرام ہے، اب کیا خواہش کریں؟ تو وہ جنتی سوچیں گے یا اللہ سب کچھ تو آپ نے نواز دیا، سب کچھ تو دے دیا، اب کس چیز کی کمی ہے جو آپ ہمیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا دیدار۔ اور جب جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں وہ پیچھے رہ گئیں، جو آپ کا دیدار کیا تو یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یقین مانے ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں انسان کتنے پیارے لگتے ہیں، گورا رنگ، کلرڈ آئیز، بال کلرڈ، ہائٹ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے نچلے گڑھوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو جو خالق ہے اپنی مخلوق کو اتنا پیارا بناتا ہے تو خود کتنا پیارا ہوگا۔
پھلوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے مناسبت کے ساتھ بڑی ہی پیاری بنائی ہے۔ تو جنتی لوگ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ واقعی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے آپ کا دیدار۔ جنت کے کئی درجے ہیں، ہر درجے والا دیکھے گا اللہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ آفر کریں گے۔ اب دیکھیں جب ہم کسی اوپر والے درجے نہیں وہ تو ان کا درجہ اوپر ہوگا نا۔ ہاں اچھا دیکھیں جیسے ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، اب اسٹیج پر دلہن بیٹھی ہوئی ہے، سب بڑے خوبصورت تیار ہوئے ہوتے کہ نہیں ہوتے، لیکن سب کو خواہش ہوتی ہے کہ دلہن کو دیکھیں، دلہن کو دیکھیں۔ اب جو اسٹیج پر چلا گیا اور جانے کے بعد وہ کہتا ہے دلہن تو واقعی بڑی پیاری ہے نا، سب سے زیادہ پیاری آج کون لگ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں دلہن پیاری زیادہ لگ رہی ہے۔ سب کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دلہن کو دیکھے کہ نہیں دیکھا، چلو آؤ اسٹیج پر دیکھ کر آئیں۔ تو اسی طرح جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا دیدار ہوگا، اور یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا جو یہاں محنت کریں گے، جو یہاں عمل کریں گے، جو یہاں اللہ سے محبت کریں گے۔ سب محبتوں سے زیادہ کس کی محبت دل میں رکھنی ہے؟ اللہ کی۔ ایموشنلی اللہ سے اٹیچ ہونا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی تھی نا کہ ہمیں اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، کہیں جا رہا ہوں پتہ ہوتا ہے انہوں نے آ جانا ہے، لیکن ہمیں رونا عادت ہے کہ نہیں عادت ہے؟ خیریت سے جانا، ہمارا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، ذرا بچوں کی طبیعت خراب ہو ہمارا سکون آرام ختم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم ایموشنلی بچوں سے اٹیچ ہوتے ہیں، ہمیں محبت ہوتی ہے، ہمارا تعلق ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو تمہاری بچپن سے لے کے اب تک کی ہر بات یاد ہے، ہر بات یاد ہے۔ کیوں؟ محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے ایموشنلی اٹیچمنٹ رکھنی ہے کہ میرا رب حقیقی خالق اور حقیقی مالک ہے، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو مجھے کیوں نہیں اس سے محبت کرنی؟ دعائیں مانگنی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یا اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور ان کاموں کی محبت ڈال جن کاموں کو کرنے سے میں تجھے محبوب ہو جاؤں، میں تجھے محبوب ہو جاؤں۔ ہمیں ہوتی ہے نا محبتیں، طرح طرح کی محبتیں، مختلف قسم کی محبتیں، ہمیں شوق ہوتے ہیں ہے نا، مختلف قسم کے شوق ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ شوق لگ جائے کہ یا اللہ آپ کا دیدار کرنا ہے، آپ کا دیدار، دنیا دیکھی، دنیا کی سب چیزیں دیکھی بڑی پیاری لگتی ہیں، ایک چیز چھوڑیں دوسری چیز اتنی پیاری لگتی ہے، انسان لگتا ہے کہ اللہ تیری مخلوق کتنی پیاری، اللہ خود کتنا پیارا ہوگا، کتنا کو پیارا ہوگا۔ تو جنتی کہیں گے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہے نا۔ اب درجہ بڑھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرش پر گئے، وہ معراج پر گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھ آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا میں تو کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے مقام بہت اعلیٰ ہے، لیکن ہم یہ کوئی جھوٹے سوٹے سہارے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند کریں، آپ ایسی بات ہمیں بتا کے نہیں گئے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو تو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں لوگوں کو پا لیتی ہیں، وہ ہر وقت ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اماؤں کو فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہائی تھوڑی دیر ہم بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے، پتہ نہیں ان کا بنے گا کیا، ابھی سیدھے ہیں نا، ابھی نا سمجھ ہے نا، ابھی چھوٹے ہیں، اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت وہ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اس کو تو ایک سیکنڈ کے لیے اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو سوتا بھی نہیں، وہ ہم سے بالکل غافل نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمارا خیال رکھ رہا ہے، اس کو ہم سے بہت محبت ہے۔ ایک ماں کو کیا محبت ہوگی، تنگ آ جاتی کہ نہیں آ جاتی، سونے نہیں دے رہے مجھے، میں نے سونا ہے، جاؤ باہر جاؤ، میں نے سونا ہے، میں نے نیند پوری کرنی ہے۔ اللہ کو واقع تمام دنیا کی ماؤں سے بڑھ کے محبت ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ کہتے ہیں 70 ماؤں سے، یہ کم ہے، تمام دنیا کی ماؤں سے، تمام دنیا کی ماؤں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری آنکھیں تمہیں دیکھتی ہیں، میں ہر وقت تمہیں دیکھتا ہوں، میرا بندہ اب کسی پریشانی میں تو نہیں، میرا بندہ بے چین تو نہیں، میرے بندے کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، میرا بندہ مجھ سے غافل ہو رہا ہے، کوئی بیماری لے آؤں، کوئی پریشانی لے آؤں، کوئی تکلیف لے آؤں، بہانے ہوں، میرے بندے کا دل پسیجے اور مجھے یاد کرے۔
مجھے بھولے نہیں. یہ دنیا کی اٹریکشن والی چیزوں میں میرا بندہ مست کیوں ہوتا جا رہا ہے, مجھے بھولتا کیوں جا رہا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس کو وہ پا لیتا ہے سب کو, وہ دیکھ رہا ہے. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ خوب باریک بین اور خوب کیا ہے, خبردار ہے. لطیف کہتے ہیں باریک سی جھلی جو ہوتی ہے نا, اتنا وہ لطیف ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہماری دیکھ رہا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ ہماری کیا کر رہا ہے, دیکھ رہے. اور باخبر ہے, خبردار, بھولتا نہیں ہے, غافل نہیں ہوتا ہے نا. نظروں سے ہم اس کے اوجھل نہیں ہوتے. وہ ایک الگ بات ہے ہم بھول جائیں. اکیلے ہیں, اب جیسے دل چاہے گناہ کریں. ہم کہتے ہیں وہاں چھپ کے بیٹھے ہیں. اللہ کی ذات تو ہر وقت دیکھ رہی ہے, اس سے نہیں چھپ سکتے. کہتے ہیں نا گناہ وہاں جا کر کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. تو وہ تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں, کوئی بھی جگہ نہیں ہے. لہٰذا اللہ سے گناہوں کی بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں. قد جاءکم بصائر. ہاں, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے, ان کو بھی تو یعنی جیسے ہمیں شوق ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھیں دلہن کو, ان کو بھی تو شوق تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم جلدی کیوں آ گئے؟ کہنے یا اللہ میں جلدی اس لیے آیا کہ میں وہ پیچھے بندے آ رہے ہیں 70 آدمی, میں جلدی اس لیے آ گیا تاکہ میں آپ سے تھوڑی سی باتیں تو کر لوں نا. جیسے ہمیں ہوتا ہے نا تھوڑا سا پرائیویسی میں ملے, تھوڑی سی کوئی دل کی بات کریں گے جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے. موسیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ جلدی کیوں آ گئے؟ ان کے ساتھ آتے. یا اللہ میں نے آپ سے تھوڑی سی باتیں کرنی تھی. پھر کہنے لگے کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, چلو میں اپنی تھوڑی سی تجلی پہاڑ پر کرتا ہوں. دیکھو یہ پہاڑ ٹکتا ہے, پہاڑ کیا ہوا تھا, ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. ہم بھی تو فانوس جب جلے بہت زیادہ لائٹ ہو, یہ گاڑی میں بیٹھے ہوں تو سامنے والی گاڑی کی لائٹ تیز پڑ رہی تو ہم کہتے ہیں گاڑی لائٹ آنکھوں میں پڑ رہی ہے, آنکھیں کھولی نہیں جا رہی. اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے دل کی آنکھ سے ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں دل کی آنکھوں سے. اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہم تصور میں لائیں اللہ دیکھ رہے ہے, اللہ دیکھ رہے. دل کی آنکھ سے ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم. دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں اب یہ تمام نصیحت والی باتیں, بصیرت والی باتیں. فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہ. تو اب جو کوئی بھی اپنے نفس کی بصارت کے ساتھ دیکھے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے ہے. ومن عمی فعلیہ, اور جو کوئی اندھا بنا رہے تو اس کا وبال کس پر ہے, اپنے اوپر بھی ہے. اللہ کی ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی. ہم سوچیں کہ ہم چپ کے بیٹھے ہیں, اللہ نہیں دیکھ رہا. اللہ کہہ رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں, تم خود اندھے ہو جاؤ تو ہو جاؤ لیکن مجھے کوئی اندھا نہیں کر سکتا, مجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. وما انا علیکم بحفیظ. اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگران, یعنی میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں. آیت نمبر ہے 105. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. بہت آگے آ جائیں, تھوڑا سا پیچھے کریں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار پھیر کر بیان کرتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, تاکہ آپ انہیں کہتے ہیں نا درس پڑھنے ہم جا رہے ہیں, درس میں جا رہے ہیں پڑھنے, تاکہ آپ بار بار انہیں پڑھ کے سنائیں. بار بار جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں یاد ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی, وہ اچھی طرح یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان آیات کو پھیر پھیر کر اسی صورت میں ہم نے توحید, اللہ کا تعارف, اللہ کے انعامات بدل بدل کے پڑھی کہ نہیں پڑھی. وہی بات پھر ریپیٹ ہو رہی ہے, وہی بات مختلف انداز سے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ انہیں بار بار پڑھ کر سنائیں. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, تاکہ ہم اچھی طرح واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک,
آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ پیروی کیے جائیں اس بات کی جو وحی کی جا رہی ہے آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیروی کر رہے تھے۔ اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنو آیا ہی نہیں ہے نا، مدنی صورتوں میں آیا تھا۔ اس مکی صورت میں جو بھی بات کہی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے۔ آپ کو کہہ کر اصل میں حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ہمیں تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ مکی دور میں تو ابھی مومن بنے ہی نہیں تھے، تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر بات کہی جا رہی ہے۔ آپ تو پیروی کرتے تھے، اصل میں حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ہمیں۔ پیروی کیجئے ان تمام باتوں کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے نبی پر اتاری گئی، ان تمام وحی کی باتوں کو آپ نے ماننا ہے۔ لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے اعراض کر لیں، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، آپ ان کو فالو نہ کریں، ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ کس کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہ شرک کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر بھیجا۔ آپ کا کام صرف کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ ایک اور مقام پر بھی آتا ہے نا سورۃ غاشیہ میں، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ ان کو نصیحت کیجئے، نصیحت تو کرنا ہے۔ انما انت مذکر، بار بار نصیحت کرتے رہیں، شاید ہو سکتا ہے آج نہیں سمجھ آئی، کل نصیحت کریں، کل کی بات ان کو سمجھ آ جائے۔ لست علیہم بمسیطر، کوئی کسی پر داروغہ نہیں ہے، بن بھی نہیں سکتا۔ آج ہم کسی پر داروغے بنا رہے ہیں کہ چلو میں تمہیں چیک کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، سچ بولتے ہو کہ نہیں بولتے۔ جیسے وہ گھر سے باہر نکلی، جیسے ہی وہ تنہا ہو، تو ہم تو ہمیشہ ساتھ چپک نہیں سکتے، ہماری تو اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے تو اپنے کام ہوتے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو زبردستی کر ہی نہیں سکتے، لہذا آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو پہنچا دینا، صرف ان کو یاد دہانی کرانا۔ تو یاد دہانی کرانے کے لیے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان بھول جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کتنی دفعہ تو بتایا اب نہیں بتائیں گے، نہیں، بار بار یاد دہانی۔ انسان کا مطلب یہی کہ بھول جانے والا، پھر غلطی کر لیتا ہے، پھر ایمان کم ہو جاتا ہے، پھر غفلت میں پڑ جاتا ہے، پھر نافرمانی کے کام کر لیتا ہے، پھر دوبارہ قرآن مجید کو پڑھیں، پھر جڑیں، پھر نصیحت والی باتیں پڑھیں گے تو پھر ایمان بڑھ جائے گا، پھر ہم اپنے رب کے قریب آ جائیں گے، پھر نیکی کرنے میں مزہ آئے گا، پھر گناہوں سے بچنے لگ جائیں گے۔ یہ خوراک اپنے آپ کو دیتے رہیں، بار بار دیتے رہیں، تبھی تو ہم طاقتور رہیں گے، ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا ٹونک بھی لے رہے ہیں، بکرے کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، اپنی بہت کیئر کر رہے ہیں، اپنی بہت خوراک کا خیال رکھ رہے ہیں، ہے نا، تاکہ ہم کیا رہیں؟ طاقتور رہیں، مضبوط رہیں۔ تو مومن کی خوراک کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم، اللہ کا تعارف، مومن کی خوراک یہ ہے، تبھی وہ مضبوط رہتا ہے، تبھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر آج کوئی کمی بیشی، کوئی اتار چڑھاؤ آ گئے تو کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، وہ مجھے تباہ و برباد نہیں کرے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، آج نہیں دیا تو کل دے دے گا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، یقین مانیں، تو پھر کیا ہے؟ اگر پیسہ بھی ہے، اگر اولاد بھی ہے، تو یہ چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں، انسان گناہوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اگر دین کی سمجھ ہے، اگر رب کا تعارف ہے، تو پھر تو یہ چیزیں نعمتیں ہیں۔ پیسے کو انسان خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدے پہنچانے کے لیے دیتا ہے، نیکی کے کام بھی کرتا ہے، صدقہ جاریہ مختلف اور بھی کام کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان پیسوں سے میں نے اپنی جنت بھی بنانی ہے۔ پیسہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو شہرت کے کام کر رہے ہیں، پھر کیا ہے؟ پھر ادھر بھی جاؤ تو پھر ادھر بھی جائیں، تو پھر ادھر بھی شہرت کے کام ہو تو پھر ادھر بھی شہرت کے کام ہو، تو پھر یہاں بھی ناک اونچی کریں، پیسہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پیسہ بھی پھر آزمائش ہے، پھر اولاد بھی آزمائش ہے، پھر انسان اولاد کی بھی ناجائز خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو نصیحت کرنی ہے، آپ نے ان کو یاد دہانی کروانی ہے، بس ہم سب نے ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانی ہے۔ ہم سب بھول جاتے ہیں،
ہم سب ایک دوسرے کے لیے بہترین نمونہ بنیں گے. وما انت علیہم بوکیل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر وکیل، آپ ان پر ضامن نہیں ہیں. کس کو کہی جا رہی یہ بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم کہتے ہیں ہم تو بات منوا کے رہیں گے. کیسے منوا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، ہاں یاد دہانی کرائیں، نصیحت کریں ایمان لانے کے بعد. ٹھیک ہے، جو مسلم غیر مسلم ہے اس کو تو صرف دعوت و تبلیغ کریں گے، لیکن جو مسلمان ہے اس کو بار بار یاد دہانی دلانی ہے، اس کو انداز بدل بدل کے پیار محبت کے ساتھ یاد دہانی کروانی ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے، اس کو چھوڑ نہیں دینا. یہ کوئی ایسا پرسنل معاملہ نہیں کہ اب اس کا معاملہ اب میں کیوں بولوں، نہیں، یاد دہانی کروانی ہے، بار بار کروانی ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور مت گالیاں دو، مت برا بھلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی مورتیاں، کوئی بزرگ، کوئی شیخ جس پر بڑا بھروسہ کر کے کھڑے ہو گئے، وہ ہمارا کام کرتے ہیں، ہے نا، وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو جب بحث ہو ان کو برا بھلا نہ کہو. ہو سکتا ہے اگر تم نے ان کو برا بھلا کہہ دیا تو ہو سکتا ہے فیسب اللہ عدوًا بغیر علم، وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ رب العزت کو بھی گالیاں دے دیں. دیکھا ہوا تمہارا خدا کون ہے، دیکھا تمہارے حالات کیسے ہیں، وہ تمہاری کون سی مدد کرتا ہے، اس نے بھی تو تمہیں چھوڑ دیا. ہمیں دیکھو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم بابا جی کو، ہم بزرگ کو، ہم شیخ کو، ان کو نذرانے دیتے ہیں، کمی نہیں ہے ہمارے گھر میں، پوری دیکھو کیسے پڑتی ہے، اور تم دیکھو فاقے کر رہے ہو. تمہارے اللہ نے تمہاری کون سی سن لی. فیسب اللہ عدوًا بغیر علم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نادانی کی وجہ سے، بغیر علم کی وجہ سے، بغیر سوچے سمجھے یہ اللہ کو کہیں گالیاں نہ دینے لگ جائیں نا، اللہ کو برا بھلا نہ کہنے لگ جائیں، بحث میں غصے میں نہ یہ آ جائیں. لہذا دعوت و تبلیغ میں ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی برا بھلا نہیں کہنا. جذباتی ہوئے ہوتے ہیں نا، بڑی عقیدت ہوتی ہے ان سے، بہت محبت ہوتی ہے ان سے. ہاں طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں کیسے تعارف کروایا تھا، کہا کہ اگر یہ نفع نقصان کا مالک ہے تو مکھیاں کیوں نہیں ہٹا رہے، نفع نقصان کے مالک ہیں تو میں تو مار رہا تھا، ان کو توڑ پھوڑ رہا تھا، یہ بچ کیوں نہیں گئے، ہے نا. اس طرح طریقے سے حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اللہ کو درمیان میں نہیں لانا. کذالک زینا لکل امت عملہم، اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا. یعنی عقیدے میں وہ خوش ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے بت جو ہیں وہ بہت ہمارے پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہمارا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا لوگوں کا ایکسپیرینس. آپ ایک دفعہ جا کر تو دیکھیں، ہم گئے تھے، ہم نے دعا مانگی، ان بزرگ صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہم نے ان سے کہا آپ سے ہمیں بیٹا چاہیے، اور یقین مانے بیٹا مل بھی گیا. کہتے ہیں آپ کو اللہ نے 7 بیٹیاں دے دیں، جا کر تو دیکھیں، آپ کو بیٹا ملے گا، آپ کو اولاد ملے گی، ہے نا. آپ جا کر تو دیکھیں، آپ شادی کے لیے پریشان ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کو یہ پریشانی ہے، آپ جا کر تو دیکھیں، آپ کی وہی شادی ہوگی جہاں آپ پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم ان کی باتیں پوری کر بھی دیتے ہیں بعض دفعہ آزمانے کے لیے. ہم نے ان کے اعمال مزین کر دیے، جن پر انہیں عقیدت ہوتی ہے، جن پر انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے، ہم وہ کام پورے کر دیتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اپنے رب ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے تو وہ ان کو خبر دے گا جو اعمال کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں بڑی شد و مد کے ساتھ، لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے. مسئلہ کیا تھا؟ کوئی معجزہ دکھائیں، ہے نا، کوئی معجزہ دکھائیں پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے، یہ مسئلہ تھا. قسمیں کھاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ہم جو قسمیں کھاتے ہیں ہم ان قسموں کے مطابق اپنے وہ کام پورے کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم بھول جاتے ہیں وہ قسمیں. اللہ کی قسم اللہ مجھے بیٹا دے کے تو دیکھے، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی. اور جب اللہ بیٹا دے دیتا ہے، بیٹا جوان ہو جاتا ہے، پھر جا کر یہ بات یاد آتی ہے یہ قسم کھائی تھی اللہ مجھے بیٹا دے، دیکھنا اسے تیری راہ میں وقف کریں گے. ہم نے تو یہ قسم کھائی تھی اللہ رزق ایک دفعہ صحیح ہو جائے، دکان چل جائے بس،
بڑے ہم نا وہ ہوئے وہ ہوتے ہیں جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں ہمارا دل ڈر رہا ہوتا ہے، یہ تو ہمارے اندر یہ بات ہے کہ مدد اللہ نے کرنی ہے، لیکن پھر بھی ہم جھوٹے سہارے چھوٹے سے بناتے ضرور ہیں کہ ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا ہمارے، ان کو شامل کیا، ان سے مدد مانگی، ان کو خوش کیا تو کام بڑا اچھا ہو گیا۔ ہمیں تھوڑا سا یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سنے نہ سنے، ہیں جو گنہگار، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ نیک کی بھی سنتا ہے، اللہ بد کی بھی سنتا ہے۔ اللہ اگر دیر سویر کرتا ہے تو خزانوں میں کمی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں اور دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں، یعنی معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بار بار کیوں مجبور کرتے ہو، بار بار کیوں نبی کو آ کر پریشان کرتے ہو؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صاف صاف بتا دیجئے معجزے دکھانا میرا کام نہیں ہے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم جب وہ نشانی آ بھی جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو کتنا ہماری فطرت کا پتہ ہے، ہم پھر بھی سچے مومن نہیں بنتے، ہم پیسے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ رزق دے، یا اللہ گھر دے، اس کے بعد پھر ہم انہی میں مست ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم اگر یہ معجزہ دیکھ بھی لیں گے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، یہ بڑا سخت حکم آ رہا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں اور ہم ان کی نگاہوں کو الٹ کے رکھ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ بھی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے رہتے ہیں نا اچھا یہ ہو جائے تو پھر ایمان لائیں گے، اچھا یہ ہو جائے تو پھر ایمان لائیں گے، جان بوجھ کر حق کا جو انکار کرتے رہتے ہیں، حق کو پہچاننے کے باوجود بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اکثر ہمارے خاندانوں میں نا لوگ نا بزرگ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بزرگ ہونے کے بعد ان سے کہیں نا کہ اماں جی آپ بھی نماز پڑھیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ کہتے ہیں تم پڑھو، ہم نے پڑھ لی میں نمازیں بڑی، ہے نا۔ ان سے کہیں کہ اب آپ کا تو آگے جانے کا ٹائم ہو گیا، اب آپ چھوڑیں یہ دنیا داری، کہتے ہیں کیا ہو گیا، اچھا جب وہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں مہر لگا دیتا ہوں، مہر لگا دیتا ہوں، یقین مانے حجت تمام ہو جاتی ہے جب 50 سال کی عمر ہو جائے نا، اس کے بعد اگر اس عمر تک کوئی ہدایت نہیں قبول کرتا تو یقین مانے وہ حرکتیں، وہ عادات اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ جو بوڑھا ہوتا ہے نا، دیکھیں جس کی جو جوانی میں حرکتیں ہوتی ہیں نا، بڑھاپے میں وہی حرکتیں ہوتی ہیں، وہی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ اس وقت اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم کہتے ہیں نا ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں کوئی چینج نہیں ہوتا، جوانی میں ہی اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ جو جوانی میں صاف ستھرا رہتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی صاف ستھرا رہتا ہے، جو جوانی میں نمازیں پڑھتا ہے وہی بڑھاپے میں نمازیں پڑھتا ہے، جو جوانی میں اللہ سے ڈرتا ہے بڑھاپے میں بھی وہی ڈرتا ہے، جو جوانی میں دوسروں کا احساس کرتا ہے بڑھاپے میں بھی وہی احساس کرتا ہے، جس نے جوانی خود غرضی میں گزاری وہ بڑھاپا بھی خود غرضی میں گزارتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی فکر کرتا ہے، اس کو اپنی موت نہیں یاد آتی، جو جوانی میں یاد نہیں کرتا موت کو، جو پختہ ہو جاتی ہیں عادات وہی بڑھاپے میں رہتی ہیں۔ یقین مانے جوانی صرف ہلا گلا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہی عادتیں پھر آگے چلتی ہیں، یہی عادتیں پھر آگے چلتی ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھیں نا کہ موت کا وقت بھی ہو نا تو کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں، وہ کہتا میری زبان پہ نہیں چڑھ رہا، توفیق ہی نہیں ہوتی، یقین مانے نہیں توفیق ہوتی۔ کیا زندگی میں کلمہ کیا جو بھی مسلمان ہے اس کو کیا کلمہ یاد نہیں ہے؟ یاد ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نیکی والی زندگی نہیں گزاری، آخری وقت بھی الٹی پلٹی باتیں منہ پر آئیں گی، سب کا نام لیں گے لیکن کلمہ نہیں منہ پر آتا، وہ کہتے میں کیا کروں کلمہ آ ہی نہیں رہا منہ پر، پھر نہیں توفیق ہوتی، پھر مرتے وقت بھی وہی دنیا کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تم نے مجھے وہاں کی سیر نہیں کروائی، میں نے کتنی دفعہ کہا اب دیکھو میں مرنے والی ہوں، پھر بھی تم نے میری خواہش نہیں وہ گلے شکوے ہی کر رہا ہوتا ہے،
ماضی کی باتیں یاد کرتے وہی ماضی کی باتیں یاد کر کر کے وہ گلے شکوے ہی کر رہا ہوتا ہے، اور اوپر والوں کو ہوتا ہے کہ آخری وقت ہے، بالکل موت کے قریب ہے، ابھی بھی گلے شکوے، مجھے وہ کالا سوٹ نہیں پہنایا، میں نے کہا بھی تھا تم لے کر نہیں آئی میرا سوٹ، وہ انہی باتوں میں رہ جاتے ہیں۔ تو جوانی میں اسی عمر میں ہم نے اپنے زبانوں پر قرآن مجید کو لانا ہے، اپنی نماز کی فکر کرنی ہے۔ یقین مانے ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ آخری سٹیج ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے بھی کہتے ہیں چھوڑو ہمیں، ہم نے نماز کے لیے جانا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس وقت ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا، کانشیسلی بھی جی وہ ان ذکر کی کر لیتے عادات ہیں، پختہ ہوتی ہیں، وہ ان کی عادات پختہ زبان پہ ہوتی ذکر ہیں، اللہ کا ہوتا ہے۔ ان کی عادات پختہ، اپنی عادات کو پختہ کرنا ہے، اس دھوکے میں نہیں رہنا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو انجوائے کر لیں گے، بہت بڑا دھوکہ ہے، یہی عادتیں پختہ ہو جائیں گی۔ جن کو نا بڑی طنز کرنے کی عادت ہو نا، بڑھاپے میں بھی وہ چین سے نہیں بیٹھتے، وہ طنز کرتے رہتے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں تو کھانا مل رہا ہے، ہمارے تو سب کام ہو رہے ہیں، اب ہم کیا کر بیٹھے کر رہے ہیں، وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی جوانی ایسے گزری ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ہدایت نہیں قبول کرتے نا، ٹالتے رہتے ہیں نا، اچھا کر لیں گے، اچھا کر لیں گے، اللہ کہتا ہے ہم ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور یہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم ان کو ایسا کر دیتے ہیں کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے یہ ایمان لائے ہی نہ ہوں، ہے نا۔ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو بہترین گھر ملا ہوا ہے، اولاد آپ کی فرما بردار ہے، پھر بھی آپ اولاد سے گلہ کر رہے ہیں، مجھے شاپ پر کیوں نہیں لے کر جا رہے، پھر بھی آپ گلہ کر رہے ہیں کچن میں سنبھالوں گی کیونکہ میں بڑی ہوں۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ چھوڑ دیں، سپرد کر دیں، ساری زندگی کر کر کے آپ نے کھپائی کہ نہیں کھپائی، اب اپنے آپ کو نیکیوں میں کھپائیں نیکیوں میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میرے جیسے میں صحیح کام کرتی ہوں نا، کوئی کر نہیں سکتا، گھر کا خرچہ میرے ہی ہاتھ میں رہو، میں ہی سارے انتظام سنبھالوں گی۔ اب دے دیں، اب چھوڑ دیں، کیا آپ جب چلے جائیں گے یہاں سے یہ سسٹم چلے گا؟ نہیں چلے گا، زیادہ اچھا چلے گا۔ چھوڑ دیں، دنیا کو چھوڑ دیں، بہترین ہم کتنے کو بنائیں گے، کتنے کو سمیٹیں گے، کتنا کو اچھا کریں گے۔ بے وقوفی ہے کہ نہیں، جو اصل مقصد ہے اس سے ہم غافل ہو کر بیٹھے ہیں، اور ہم بڑھاپے میں پائی کا حساب کریں، تم ضائع کر دیتے ہو، تم لوگ اڑا دیتے ہو، میں خود کروں گی، بے وقوفی ہے۔ آ جائیں، اللہ نے آپ کو فارغ کیا تو آپ بھی رب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں، چھوڑ دیں اولاد کی ذمہ داری، بڑے ہو گئے بس اب ان کو ان کے حال پر چھوڑیں۔ ہاں چھوٹے جب بچے ہوں تو ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو بچے بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، ان کے اندر زیادہ کانفیڈنس آئے گا، وہ زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم خود ذمہ داریاں اٹھائیں گے، ہم سب کچھ ہم خود اپنے ہاتھ سے کریں گے، نہ کھپائیں اپنے آپ کو، چھوڑیں۔ اور اگر اب بھی نیکی کی طرف نہیں آئے تو اللہ کہتا ہے پھر میں ایسا کر دوں گا جیسے ایمان لائے ہی نہیں تھے، پھر بھی تم اپنی صلاحیتیں، اپنا ٹائم دنیا کے لیے کھپاتے رہو گے، دنیا کے لیے لگاتے رہو گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی کے اندر، اسی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ لیکن میں نے ایسے ہی ہم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہمارے ذہنی مسائل، ہمارے نفسیاتی مسائل، ہمارے اخلاقی گمراہیاں، ہم سب اسی میں بھٹک رہے ہیں، اصلاح ہو ہی نہیں رہی ہماری، ہم میچور ہو ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، جب بچے چھوٹے تھے، جب حالات ٹائٹ تھے، جب آپ پر ذمہ داری تھی، اب ذمہ داری نہیں ہے تو اور ذمہ داری لیں جو اللہ نے آپ کے اوپر اور ڈالی ہے۔ اپنی قبر کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ میں نے اور آپ نے، ہم نے خود نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ بچوں نے نہیں کرنی، انہوں نے اپنا فیوچر بنانا ہے۔ ہم نے اپنے بچے پالے، انہوں نے اپنے بچے پالنے ہیں۔ وہ کہیں گے انہوں نے کوئی انہونا کام تھوڑی کیا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے کام کیا تھا وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ لہذا جب بچے بڑے ہو گئے اپنی آخرت کی تیاری کریں، دین کو سیکھیں، جو گزر گیا سو گزر گیا، غفلت والی زندگی گزری سو گزری، اب تو آنکھیں ہم کھولیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ان کی سرکشیوں میں، بلکہ ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، تم خود گھوم پھر کے آگے مجھے نہیں لے کر گئے ہیں، ہم اس بات پر ناراض، ہم سوچے تو صحیح میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے،
ہاں کبھی انسان چلا بھی جائے، لیکن ہم اس بات کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں تیار بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو اگلا سفر شروع ہونے والا ہے، وہ جوان ہیں، ان کو جانے دیں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے پاس کم ٹائم ہے، ان کے پاس ابھی زیادہ ٹائم ہے۔ ہمارے پاس اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، ہم نے تو زیادہ فکر کرنی ہے، ہم نے تو زیادہ تیاری کرنی ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سیدھا کریں گے، ان کو سیدھا کر کے رکھیں گے، ان کو دین کی طرف لا کر رہیں گے، اپنی ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنی اب فکر کریں ہم، ہمارا تو جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا پارہ ختم ہو گیا اس سخت آیت پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم دلوں کو سخت کر دیں گے، ہم آنکھوں کو اندھا کر دیں گے اگر انہوں نے اب بھی غفلت کی، اب بھی سستی دکھائی، اب بھی لاپرواہی دکھائی، اب بھی ہدایت کو محبوب نہیں جانا، تو پھر انہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی، پھر ان کے دل سخت ہو جائیں گے، پھر یہ صرف اپنی اولاد سے بیٹھے گلے کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، اچھا تم یہاں چلے گئے، اچھا تم نے یہ شاپنگ کر لی، اچھا تم نے یہ کھا لیا، میں ویسی کہ ویسی بیٹھی رہی، اور 10 ہمارے آنسو نکلیں گے، میں نے پالا کس لیے، میں نے تمہیں بڑا کس لیے کیا۔ یہ ہمارے گلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس پہ مت روئیں، اپنے آپ پر روئیں، اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک اللہ کے نہیں بنے ہم، اس بات پر روئیں ہم۔ چھوڑ دیں اولاد کو، ان کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو ہم تو اپنی بنائیں نا، اپنے اللہ سے تعلق۔ تو یہاں پر یہ پارہ ختم ہوا، آگے 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے، فوجیں بھی اتر آتی فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، ٹھیک ہے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور وہ ان سے مردوں اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگ جائیں، اور ہم سب کچھ ان کے سامنے روبرو لے آئیں، ان کے سامنے ہم سب کچھ اکٹھا کر دیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نہیں یہ ایمان لائیں گے مگر جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا نا، آپ لوگوں کو بھٹکتا ہوا دیکھ کر آپ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی نشانی نازل ہو جائے، کاش یہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا اگر فرشتے بھی اتر آئیں، اگر مردے بھی ان سے بات کر لیں، ٹھیک ہے نا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ دل کا دروازہ تو اندر سے کھلتا ہے، باہر کی چیزوں سے نہیں کھلتا۔ دل کا دروازہ ہدایت کا ہمیشہ اندر سے کھلتا ہے، چاہے باہر سے لاکھ دروازے ہوں، لاکھ معجزے ہوں، وہ لاکھ دروازے کوئی کھٹکھٹاتا رہے، جب اندر کا دروازہ خود نہیں کھلا تو اللہ کے قریب ہم آ ہی نہیں سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا نا، فرشتے اتر آئیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتے بھی اتر آئیں، مردے بھی ان سے بات کر لیں، لیکن جب تک یہ ہدایت کی فکر نہیں کریں گے، معجزے دیکھنے سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھینس بالکل کالی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کتنا سفید وائٹ دودھ نکلتا ہے، کچھ بھی کالی کوئی چیز، کوئی کالا ذرہ ہوتا ہے اس کے اندر، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے تھنوں سے صاف شفاف دودھ نکل رہا ہے نا۔ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے باریک باریک نالیوں سے دودھ کیسے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ دودھ پلانا چھوڑتی ہے دودھ ختم۔ یہ معجزے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی لا سکتا ہے دودھ؟ ان باریک باریک نالیوں سے دھاریں کوئی نکال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت تو اندر سے آئے گی، باہر جتنے مرضی معجزے ہو جائیں، یہ ان کے صرف عذر اور بہانے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دل نہ دکھائیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثریت ان کی تو جاہلی ہے، جذباتی ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی شیاطین۔
سوچنے اور غور کرنے کا مقام تو یہ ہے کہ انبیاء کو تو اللہ کی طرف سے مدد مل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ شیاطین جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے کی کہ نہیں مخالفت کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت نوح کی کہ نہیں کی مخالفت؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا کہ نہیں پھینکا گیا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں گئے کہ نہیں گئے؟ ایوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا جدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا؟ یعقوب علیہ السلام پر کئی سال، کوئی 8-10 سال اسکن کی بیماری رہی کہ نہیں رہی؟ یہ پھر کیوں آزمائشیں آئیں؟ اللہ کہہ رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین میں سے، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تاکہ وہ پہنچائیں ان میں سے بعض کی طرف دھوکے دینے والی باتیں، گمراہ کرنے والی باتیں۔ یعنی شیطان دلوں میں خیال ڈالتا ہے کہ ان کی جو ہے نا ان کی بات ماننی نہیں ہے، یہ تو نبی ہیں اور تم انسان ہو، تمہارے وہ مسائل تھوڑی ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، اس لیے انہوں نے عمل کر دیا، لہذا تم ساری زندگی دین پر عمل نہ کرنا کیونکہ تم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے آزمائش کے لیے ہم نے، امتحان کے لیے انبیاء کے بھی حالات اتار چڑھاؤ والے کیے، انبیاء کو بھی ہم نے مستقل ان کی مدد نہیں کی۔ جنگ بدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنگ احد، جنگ خندق، جنگ احزاب ہوئی کہ نہیں ہوا؟ اینڈ میں جا کر مکہ فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے کہ نہیں نکالے گئے؟ آپ نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ تاکہ اللہ کہہ رہا ہے لوگ واضح ہو جائیں کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون ہمیشہ دشمنی، ہمیشہ سازشیں، ہمیشہ ہٹ درمی، ان کا فرق واضح کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا، انبیاء کی مدد کرتے۔ اللہ نے مدد کی لیکن پہلے آزمایا، لوگ الگ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کی وہ باتیں جو آپ کا دل دکھانے کے لیے کرتے ہیں، آپ ان کی باتیں چھوڑ دیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ لہذا ہمیں بھی تو یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ہم نے بھی لوگوں کی باتیں پکڑ کے نہیں بیٹھ جانے، اس نے میرا دل دکھا دیا، میں نے پہلی دفعہ یہ کام کیا تھا، ایسی باتیں کسیں، ایسی باتیں کیں تو میں تو اب نہیں کروں گی۔ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ لوگ خوش ہوں کہ نہ ہوں، ہم نے تو ان کی خوشی کے لیے اپریشیٹ کر دیں، حوصلہ افزائی کر دیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو بہت اچھی بات، لیکن ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے جمنا ہے، پھر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، پھر ہم نے ڈاواں ڈول نہیں ہونا، پھر ہم نے پیچھے نہیں ہونا۔ ہم نے سودا جنت کا کس کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ایسا اس لیے ہے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں اور پھر وہ اپنے اعمال کا جو بھی انبار لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور تاکہ وہ اپنے گناہوں میں مست رہیں، تاکہ وہ اپنے جھوٹ پر لگے رہیں۔ دیکھا کیسے اسے بے وقوف بنایا ہے نا، اور بے وقوف بنا کر آ کر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو تمہارے ان عیبوں کو جو میں نے چھپا دیا، جو تمہیں میں نے ڈھیل دی، تمہارا کام بن گیا اس لیے تاکہ تم گناہوں کے انبار لگا لو، تاکہ تم کرتے رہو۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہتی ہوں؟ کیا کسی اور کو ہم اپنا حکم بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی اور ذات ہو جو ہمارے فیصلے کرے، کوئی اور ذات ہو جو ہمیں آرڈر دے، ہمیں قانون بتائے؟ ایک اللہ کی ذات ہی تو ہے جس نے ہماری طرف دین بھیج دیا، اس کو ہم نے بنانا ہے کہ وہ ہمیں جو بتائے ہم نے وہ کرنا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکم بنانا چاہتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی جو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بات مفصل کتاب آپ کی طرف نازل کی۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ
فلا تکونن من الممترین۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، رب کی طرف سے، حق کے ساتھ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، تو ہرگز نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے، آپ ہرگز نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ تو یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اگرچہ زبان سے اقرار نہ کریں، وہ نہ مانیں کہ یہ آپ کی کتاب سچی ہے، لیکن آپ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے دلوں میں شک نہ پیدا کریں کہ واقعی پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ انسان انتظار میں ہوتا ہے نا کہ وہ تو بڑے دیندار ہیں، وہ تو عالم ہیں، وہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، دیکھیں وہ پہلے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ، اہل عرب، وہ انتظار میں تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، ان میں تو عالم بھی تھے، ان کو تو ہر بات کا پتہ تھا، اگر یہ مانیں گے تو پھر ہم بھی مانیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگر وہ مانیں گے تو پھر ہم مانیں گے، وہ تو ضد، ہٹ درمی، تعصب میں پڑ گئے۔ آپ نے شک نہیں کرنا، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ سچا دین ہے، آپ حق بات کو قبول کر لیں، دوسرے کریں یا نہ کریں، آپ انتظار میں نہ رہیں کہ پہلے وہ دیورانی، وہ پہلی جیٹھانی، وہ پہلی نند، وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ بڑے دیندار ہیں، ہے نا، ان کے بچے تو حافظ ہیں، اگر ان کو کسی بھی بات کا شعور نہیں رہا، وہ گمراہی میں چلے گئے، انہوں نے سستی کر لی، آپ کو ایک بات کلک کر گئی کہ یہ تو غلط کام ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اب دوسروں کا انتظار نہ کریں، فوراً اس گناہ کو چھوڑیں، پھر شک میں نہ پڑیں پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو جیسے حق بات کی سمجھ آئے، آپ کو جیسے ہدایت ملے، آپ کیا کریں، ہدایت کو فوراً لے لیں۔ آپ کی خوش قسمتی، آپ انتظار میں نہ رہیں۔ کبھی دنیاوی معاملوں میں ہمیں کوئی خیر مل رہی ہو، ہے نا، ہم انتظار میں رہیں گے نہیں، پہلے وہ بھی لے لے، ہم تو کہتے ہیں یہ لے نہ لیں، ہم جلدی سے لے لیں، ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں پہلے کروں، سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے، سب میری بڑی باتیں نوٹ کرتے ہیں، پہلے مجھے بدنام کر دیں گے، پتہ نہیں میرا کیا کیا نام رکھ دیں گے، مولون بن گئی، بڑی دیندار بن گئی ہیں، بڑا اب دیکھو، بڑی پہلے دیکھو کیسے حرکتیں کرتی تھی، اب دیکھو کیسے ہو گئی۔ کبھی ہم دنیا کے معاملے میں ایسے نہیں کریں گے، ہم کہیں گے راتوں رات جو بھی ملتا ہے سمیٹیں، لیں، فائدہ ہے، نفع ہے۔ کیا دین پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ اور نفع نہیں ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ کہتا ہے میں نے بیچ دی مومنوں کے ہاتھ جنت، مال اور ان کی جانوں کے بدلے۔ ہم پھر بھی کہ ہمیں نہیں چاہیے، بے وقوف ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کہہ رہے میں نعمتوں والی، یعنی ایسا محل جس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، قیمتی ہیرے جوہرات لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ سودا کرو، لوگوں کو نہ دیکھتے رہو، لوگوں کی ریس نہ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا گیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائیں، تو وہ کہنے لگے ان بے وقوفوں کی طرح، ان کو تو دنیا کے پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا بنا ہی نہیں رہے، ایک سے اگلا گھر، دوسرے سے تیسرا گھر، چوتھا گھر، ان کو کیا پتہ بزنس کا، ان کو کیا پتہ دنیا کا، کتنی عزت ملتی ہے دنیا بنانے سے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بزنس کی پرواہ کی، اللہ کے راہ میں دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ نے ہرگز شک میں نہیں پڑنا، پتہ نہیں جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پتہ نہیں اللہ دوبارہ دے کہ نہ دے، ابھی اسی کو سنبھال کے رکھیں، نہیں دیں، جتنا دیں گے اللہ اتنا نوازے گا، اپنی جنت بنائیں، نہ فکر کریں پتہ نہیں میں ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا بنے گا کیا، سوچیں اس بات کو، اگر یہ بچے آج مر گئے، ان کا کیا بنے گا، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ سوچیں ان کا کیا بنے گا۔ ہم کہتے اتنا بنا ہے، پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا، کیا اللہ زندہ نہیں رہے گا؟ کیا اللہ نے جو پیٹ میں ان کو بڑا کیا، بنایا، ہر چیز خوبصورت سجائی سنواری بہترین، ہم نے کیا لگائی آنکھیں، ہم نے کیا ہاتھوں کی انگلیاں پاؤں کی انگلیاں بنائیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم نے تو وہ کھانا کھایا اور ہم سو گئے، اللہ پرورش کرتا رہا،
یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر پانی اللہ نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ بچے کو اگر پیٹ کو چوٹ لگے تو بچے کو چوٹ نہ لگے. یہ اللہ انتظام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہماری آنکھ کے بند ہونے کے بعد اللہ انتظام نہیں کرے گا؟ کرے گا، کرے گا. ہم دنیا کھپا دیتے ہیں، دنیا میں کھپ جاتے ہیں، پتہ نہیں ان بچوں کا بنے گا کیا. بنے گا، سب کچھ بنے گا. تو اللہ کہہ رہے شک میں نہ پڑو، فوراً آ جاؤ دین، فوراً آ جاؤ، اس دین کو قبول کر لو. اس کی ہر آیت کو خوبصورت ہے، اپنے اوپر لگا لو، سجا لو. ہم سجاتے ہیں کہ نہیں سجاتے اپنے آپ کو؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کہہ رہے میرے رنگ سے اچھا کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کی عبدیت سے، اللہ کی غلامی سے اپنے آپ کو سجاؤ، اس کی فرما بردار بنو، تب دیکھو تم کتنے خوبصورت بنو گے. یقین مانے آپ دیکھ رہے ہیں نا میری پلکنگ، وہ آئی برو نہیں بنی ہوئی میری، ہے نا. تو ایک دفعہ نا مسجد میں گئی نماز پڑھنے کے لیے نا، تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. تو جیسے میں نے ادھر سلام پھیرا تو اس نے نا میرا منہ پکڑا اور میرے منہ پہ نا ادھر پیار کیا، ادھر پیار کیا، ادھر پیار کیا کہ نہیں تمہارا چہرہ کتنا نورانی ہے. اور میں شرمندہ، میں نے کہا پتہ نہیں کیوں ایسے مجھے کر رہی ہیں پیار، کہ نہیں پتہ نہیں عورتوں کو کیا مصیبت ہوتی ہے، نوچ نوچ کے نوچتی ہیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ مجھے کیوں پیار کر رہی ہے. اور یقین مانے ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنے میاں کو پیار ہی نہیں لگتی، ایسا معاملہ نہیں ہے. میرے میاں کہتے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت میرے ساتھ خواتین کھڑی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں، کہتے ہیں وہ مجھے پیاری نہیں لگتی، تمہارا چہرہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ اللہ نور دیتا ہے، یہ اللہ محبت دیتا ہے. یقین مانی ہم کہیں جب تک پلکنگ نہیں کروائیں گے، اور اتنا سا باریک بال، اللہ نے جب اس چیز کو منع کر دیا تو ہم نے رکنا ہے. اللہ مدد کرے گا، اللہ عزت دیتا ہے. میں کو بہت خوبصورت نہیں کہ میں کہوں کہ میں ڈاکٹر کی بیوی ہوں، نہیں، اللہ نے پہنچایا اس مقام تک، اللہ نے یہ عزت دی. الحمدللہ. یہ سب کچھ کون نوازتا ہے؟ اللہ نوازتا ہے. ہم پہچانے تو صحیح. وما قدر اللہ حق قدری. اب کیا ہے، شادی ہونی ہے، پارلر پہ جاؤ پوری ویکس کروا لو، ہے نا، خاوند کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرنے. اور کیا 1 مہینے بعد وہ گھر تباہ ہوئے ہوتے ہیں. آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، آغاز ہی اللہ کے نافرمانی سے کیا. وہ پوز بنا بنا کے پکچر کھنچوا رہی ہیں، وہ دلوں میں محبت پڑتی ہی نہیں. یہ محبت کس نے ڈالنی ہے؟ اللہ نے ڈالنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے فوراً آ جاؤ، پلٹ آؤ. فلا تکونن من الممترین. شک میں نہ پڑو، انتظار نہ کرو، جب کوئی بات اچھی لگے فوراً قبول کر لو. دین کی بات تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی گم شدہ چیز ہے، جیسے ملے لپک لیں. گم شدہ چیز ہماری ملے نا، ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں تھا، میں اس کو کب سے تو ڈھونڈ رہی تھی. اس عمر میں بھی کوئی دین کی بات سمجھ آ جائے، یوں سمجھے کہ ہماری گم شدہ چیز گم تھی. یہی تو ہم نے کرنا تھا، یہی تو ہمارے کرنے کے کام تھے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مکمل مبنی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ، مکمل ہے، کلمۃ ربک، آپ کے رب کا کلمہ، صدقاً سچا ہے، وعدلا اور عدل پر مبنی ہے. یعنی اسلام کو غلبہ ملے گا چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے لوگ محنت کریں یا نہ کریں، چاہے دین قبول کریں یا نہ کریں، چاہے دین کے لیے ٹائم نکالیں نہ نکالیں. اللہ کہتا ہے میں کچھ لوگوں کو چن لیتا ہوں، ان سے کام میں لے لیتا ہوں. حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے میں گنہگار لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہوں اپنے دین کے لیے. ہم نہ یہ سوچیں کہ ہمارا کمال، ہمارا رب پر احسان. اللہ کہتا ہے میں گنہگار لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہوں. لا مبدل لکلماتی. اب بھی غیر مسلم اسلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اوپر انہوں نے نام رکھا ہوا ہے کہ یہ ہیں سب سے بہترین لیڈر. غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں دشمنوں سے بھی کام لے لیتا ہوں. تم نے نہیں قبول کرنا، تم نے نہیں تصدیق کرنی، تم نے نہیں سیکھنا، تم نے اپنے آپ کو نہیں سجانا سنوارنا، میں دشمن سے بھی کام لے کر اپنے دین کو غلبہ دے دوں گا. ہماری جگہ اور لوگ آ جائیں گے.
لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ پیروی کرو گے زمین میں اکثر من فلت، اکثریت کی، یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ کیسے اللہ نے بات صحیح کی۔ ہم کہتے ہیں ہماری بھانجی کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے نا، آخری بچے کی شادی ہے، آخری بھائی کی شادی ہے، اب بھی نہ فیشن کریں، اب بھی نہ پارلر جائیں، ہے نا، اب بھی بالکل دلہن کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو اب بھی بہترین ڈریس نہ پہنے تو پھر کب پہنیں گے؟ آپ بتائیے کہ جو ہمارے یہ فنکشن ہوتے ہیں، یقین مانے بتائیے یہ ہمارے مسلمانوں والے کوئی فنکشن ہوتے ہیں؟ ہے نا، اونچی آواز میں میوزک لگا ہوا، ویٹر پھر رہے ہیں، اور ہم خوبصورت میک اپ کر کے، بہترین پرفیوم لگا کے، دوپٹے کو کندھے پہ رکھ کے، اور بالکل ٹائٹ اور مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن کے ہلا گلا کھڑے کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کوئی ہمارے بہترین فنکشن ہے؟ ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں ہمارے قریبی لوگ ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیا کریں ہم؟ افسوس کا مقام ہے، اور ہم کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، تب افسوس کا موقع ہے، ہم اپنا دین ایمان سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ نے ان لوگوں کی پیروی کی، ان میں سے تو اکثر ہی لوگ گمراہ ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور یہ آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ اکثریت کی تو ہم بات مان ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں یہ جمہوریت کا دور ہے، جمہوریت کا دور ہے، اقلیت کا دور نہیں ہے، اکثریت کی بات سنی جائے گی، اکثریت کی بات مانی جائے گی، ہے نا۔ یہاں پر معیار کیا ہے؟ حق بات معیار ہے، حق بات کو قبول کرنا ہے، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، حق بات کو قبول کریں، ورنہ نہ شامل ہو ان میں، ان کی ہدایت کی دعائیں کریں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، یہ تو ہم کہیں مسلمان نہیں ہیں، اپنا نام ہم کہیں، پھر تو جو دل چاہے کریں، کوئی پابندی ہے ہی نہیں، پھر کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمان بھی رہیں، پھر اس کو بھی خوش کریں، پھر اس کو بھی خوش کریں، پھر رشتہ داری بھی نبھائیں، کہیں تو ہمیں حد لگانی ہے نا، یا اللہ کو ناراض کر لیں یا پھر رشتہ داروں کو ناراض کر لیں، کیا کریں پھر؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں ان میں سے اکثریت کی بات ماننی، یہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے اگر آپ ان کو خوش کرنے لگیں گے۔ اب بھانجی کی شادی، اب بھتیجے کی شادی، اب بھائی کی شادی، اب پھر جب ان شادیوں کو بھگتا دی، پھر جب اپنے بچے ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ ان کی شادیوں پر تو آپ بڑے خوش تھے، آپ سب کچھ کر رہے تھے، اب ہماری باری پر آپ کیوں کنجوس بن رہے ہیں؟ اب آپ کو بڑا دین یاد آ گیا، پھر ہمیں رونا آتا ہے، پھر رونے کا مقام ہوتا ہے، یا اللہ اب ان کو کیسے روکیں، یا اللہ اب ان کو کیسے سمجھائیں، ہم اس وقت غلطی پر تھے، ہم اس وقت جاہل تھے، وہ ہم نے گمراہی کے کام کیے، اس وقت ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اب ہدایت آ گئی، اب ڈر آتا ہے، اب ڈر آتا ہے، پکڑ آ گئی تو بنے گا کیا؟ میں کہتی ہوں یہ رشتہ دار تو ٹوٹتے ہی نہیں ہیں، نہیں ٹوٹتے، خونی رشتے کبھی ٹوٹتے ہیں؟ نہیں ٹوٹتے، نہیں ٹوٹتے۔ آج ناراض ہیں، ہفتے بعد پھر ان کا فون آ جائے گا، اچھا چلو تم نہیں آئی تھی، چلو تم بتاؤ، اب تم تو سب سے اکیلی رہ گئی نا، اچھا اب تم بتاؤ، اب تو آؤ مل جاؤ، دیکھ جاؤ، بلائیں گے، خود بلائیں گے، اچھا آؤ اب آؤ تو صحیح، چلو اب تم ساری ناراضگی چھوڑو، خود بلائیں گے۔ ہم نے مضبوط، مومن مضبوط ہوتا ہے، یہی تو توحید ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ دوسرے کو سمجھاتا ہے کہ مجھے تو حق بات کی سمجھ آ گئی ہے، کاش آپ بھی سمجھیں، نہ مجھے مجبور کریں کہ میں بھی آپ کے ساتھ گناہ کے کام کروں، میری آنکھیں اگر اللہ نے کھلوا دی تو آپ کی بھی کھلنی چاہیے آنکھیں، نہ مجھے گھسیٹے، نہ یہ بات کہیں رشتہ داری ختم کر دیں گے، کبھی نہیں ملیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں رشتہ داریاں ختم ہوں گی۔ بڑا افسوس اور المیہ ہے آج کل کی جو ہماری شادیاں ہیں، یقین مانیں کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، مہنگے لباس، بہترین جگہ پہ فنکشن، اور پھر مقابلہ بازی، پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو کچھ نہیں،
چلو کچھ نہیں، میں ابایا چلو نیا لے لیتی ہوں، اور وہ ابایا پھر ہمارا وہ لباس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ ایک الگ نمائش ہوتی ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان میں سے اکثریت کی بات نہیں مانی، اکثریت کے پیچھے چلے تو کیا ہوگا؟ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ کس سے دور ہوں گے؟ اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ اگر اس سے دوستی کر لی، اگر اس نے ہمیں اس راستے پر چلا دیا تو چلنا ہے، رکنا نہیں ہے، اب پیچھے نہیں آنا۔ پیچھے آ گئے، منزل تک نہ پہنچے تو ہم جیسا کوئی اور بے وقوف ہوگا؟ پھر ہم بے وقوف ہیں۔ پہنچنے والے تھے اپنے اصل مقصد تک، اب اللہ نے آزمانا تھا، ہم بھی ان جیسے ہو گئے۔ نمازیں گئیں، روزے گئے، زکوٰۃ صدقات گئے، اذکار گئے، وہ اشراق، وہ چاش، وہ ساری نیکیاں تو ہماری دھل گئیں۔ ابھی تو ہم نے جمنا تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام جمے، ابھی تو ہمارا اللہ نے ان سے فرق کرنا تھا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں یہ پیروی کر رہے مگر صرف گمانوں کی، یہ جھوٹی گمان ہیں ان کے، ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داری کٹ جائے گی، اور پھر یہ کہ میرے بچوں کی شادی پر کون آئے گا اگر میں نہ گئی، ہے نا، یہ بھی تو مصیبت، اگر میں نہ گئی تو یہ میرے بچوں کی شادیوں پر نہیں آئیں گے۔ آتے ہیں، آ جائیں گے، آپ کی خوشیاں بچوں کی کبھی نہیں ختم ہوں گی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اللہ کہہ رہا ہے خود ہی انہوں نے کچھ اندازے بنائے ہوئے ہیں، کچھ ہی باتیں انہوں نے گھڑ لی ہوئے ہیں، ڈر خوف ان کے ذہنوں میں ہے۔ اصل بات یہ کہ ان باتوں میں کوئی بھی وزن نہیں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ خوب واقف ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہے۔ یعنی ہدایت اللہ سے ہم نے دن رات مانگنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ ساری نعمتیں دے دیں، یہ جو خاص نعمت ہے نا ہدایت، یہ جو آپ کا خاص انعام ہے نا جو اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتے ہیں، یا اللہ ان کو یہ نعمت آپ نوازتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی یہ نعمت دیں۔ ہم پیسہ مانگتے ہیں، ہم صحت مانگتے ہیں، ہم فرما بردار اولاد مانگتے ہیں، ہم صحت مانگتے ہیں، ہم سکون مانگتے ہیں، ہم عزت مانگتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں قیمتی چیز تو ہدایت تھی، وہ نہیں مانگتے۔ قیمتی چیز ہدایت ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے وہ مانگے بغیر میں نہیں دیتا، وہ مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر دے اسے دین کے لیے چن لیتے ہیں، اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آئے بیچارہ پھنس گیا وہ دین میں جا کر۔ اللہ کہتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے لیے دین پر چلنا آسان، اس کو کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ کسی اور ہی دنیا میں چل پڑتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا نہیں یہ کام تو میں کروں گا، یہ تو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، اس کو اصل میں مزہ آتا ہے۔ اب ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اللہ نے ہمارے دلوں میں سکونت اتاری کہ نہیں اتاری؟ گھر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ روزے ہمارے کوئی ایسا ہے کہ ہم رکھ ہی نہیں پا رہے؟ اللہ نے اطمینان سکون دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے دلوں کو جمایا کہ نہیں جمایا؟ اللہ کہتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے اپنے نیکی کے لیے چنتا ہوں، اس کے لیے نیکی پر چلنا آسان کر دیتا ہوں، اس کو نیکی کے مواقع دے دیتا ہوں۔ لہذا ہدایت ملنے کی پہچان کیا ہے؟ انسان کو اپنی آخرت کی فکر لگ جائے، ہدایت کی پہچان ہی ہے، وہ انسان کو ہدایت مل گئی۔ جس کو ہدایت نہیں ملی وہ اپنی دنیا کی فکر میں مگن ہے، وہ مست ہے۔ بتائیے مست ہیں کہ نہیں ہے خواتین؟ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کیا یہی مسئلہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے؟ آ نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے؟ ترجیحات کا فرق ہے، ہدایت لینا نہیں چاہتے، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر لگ جائے تو پھر ہم سوچیں گے کہ لو اتنی غفلت میں ٹائم گزار دیا، اب تو تھوڑا ٹائم ہے، اب تو سیکھیں جلدی، پھر اپنی غلطیاں کوتاہیاں اپنی کمیاں نظر آئیں گی۔
لہذا اللہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ خوب ہے ان سب میں سے، جانتا ہے خوب کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو تو بالکل دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ آپ کو کیا پتہ، ہم تو صحیح کام کر رہے تھے۔ اللہ کو تو کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، ہم لوگوں کو یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے شہرک کے قریب ہے نا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو لوگ تو ہمیں تانے دیتے۔ اللہ ہمیں کبھی تانے دیتا ہے؟ کھا میرا رہے ہو، پہنانا میں تمہیں دے رہا ہوں، عزتیں میں دے رہا ہوں، اور تم مجھے کچھ بھی نہیں دینا چاہتے، مجھے یاد ہی نہیں رکھتے، مجھے اہمیت بھی نہیں دیتے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کھانے پینے کے معاملے میں بھی حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر مشرکین عرب کے جاہلانہ تمام نظریات، تمام توہمات کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھاؤ، وہ چیز طیب ہے اگر حلال چیز ہے، اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کیا ہوئے تھے نا، یہ ہابا ہے، مختلف ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا نام، یہ صابہ ہے، یہ بحیرہ ہے، یہ حام ہے، یعنی یہ گائیں اس کے لیے مخصوص، بتوں کے لیے مخصوص، اس کا دودھ اس کے لیے مخصوص، یہ اونٹ اس کے لیے مخصوص۔ تو پھر کہتے تھے اب ان کو نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، نہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ نے تمہارے لیے دنیا بنائی ہے، اس سے کھاؤ پیو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ کہہ رہے میں نے تفصیل تمام کی تمام کھول کھول کر تمہیں بیان کر دی کہ تمہارے اوپر کیا چیز حرام ہے۔ پڑھا تھا نا ہم نے سورۃ بقرہ میں، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، والدم خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر بھی اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نام لیا گیا وہ حرام ہے نا۔ ہم کہتے ہیں وہ جو ہے محرم کے مہینہ جو ہے نا یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اب اس میں یہ نہیں کرنا تو اب اس میں وہ نہیں کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے حرام چیزیں تو تمہیں کھول کھول کر تفصیل سے بیان کر دی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے کہ حد سے بڑھنے والے کون سے لوگ ہیں۔ اب یہ آج کون سا روزہ ہے؟ 16واں روزہ ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں کی نا رمضان کے ساتھ احترام، عقیدت ہے نا، وہ جو فضائل لوگوں کے ذہنوں میں نا گڑ گڑ ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ اب شاپنگ، اب عید زیادہ ہمارے ذہنوں میں آتی جا رہی ہے نا، اب عید کا پریشر، اب عید کی تیاری، حالانکہ ابھی تو بڑی قیمتی دن آنے ہیں، ابھی تو آخری عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کمرے کس لو، تیار ہو جاؤ، راتوں کو جاگنا ہے، دن کو محنت کرنا ہے، رب کو منانا ہے، یہ بڑی قیمتی دن ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں ان راتوں کے علاوہ اب ہمیں پورے سال میں بڑی فضیلت والی راتیں، وہ کون سی رات؟ شب برات کی رات آ گئی، وہ رات بڑی فضیلت والی ہے نا، معراج کی رات آ گئی، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تقدیر کی راتیں ہیں، یہ معراج کی رات ہے۔ یہ اب ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، یہ 12 ربیع الاول کا دن بڑا اہتمام والا، بڑا فضیلت والا دن ہے۔ یقین مانے میرے نبی نے کسی دن میں کوئی اہتمام نہیں کیا، آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے تو آخری عشرے میں تو کہتے تھے کمرے کس لو، یہ بڑی قیمتی دن ہے۔ ان دنوں میں عبادت نہیں کر سکتے، شب معراج، شب برات، کوئی مسنون ہی نہیں ہے، بدعت میں آ رہی ہے۔ سب بدعات ہیں۔ اب یہ کیوں بنائی لوگوں نے؟ اب جیسے کل آپ بتا رہی تھی کہ امام صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے نا تراویح نماز فرض ہے، فرض تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ تو نفل عبادت نہیں، واجب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نفلی عبادت۔ وہ 8 پڑھی ہیں، 20 بھی پڑھی ہیں، نہیں بھی پڑھی، نہیں بھی پڑھی، 4 دن پڑھی تھی صرف، بس 3 دن پڑھی، اور آپ چوتھے دن لوگوں کا شوق دیکھ کر آپ نے کہا میں اس لیے نہیں نکلا کہ تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو آج ہمارے عالم کہہ رہے ہیں یہ واجب ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ یقین مانے ایسے لگتا ہے جس میں آپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جاتی ہیں نا، وہ پلازا ہے جاسمین مال کے پاس، انہوں نے ایک اوپر کا پورشن ہے، وہاں پر تراویح کا اہتمام کیا ہوا ہے، وہاں پر درس بھی ہوتا ہے۔ نیچے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم امریکہ میں یا کسی غیر اسلامی ملک میں، اوپر مسجد ہے، نیچے سب شاپنگ ہے، سب دکانیں کھلی ہیں، سب عام روٹین ہے، سب عام روٹین۔ وہ اوپر نماز کی جگہ ہے نا، جنہوں نے پڑھنے کے لیے آنا ہے تو وہ آئیں، جو نیچے بیٹھے ہیں وہ اپنے بزنس میں مصروف ہیں۔
اور بزنس میں مصروف ہے. کیا ٹائم لگے گا؟ یعنی کہ آپ کا تو ٹائم بچ جائے گا، آپ فوراً اوپر جائیں، ہے نا، پڑھ کر کچھ آئیں. یہ دن پورے سال میں نہیں ملتے. اب علماؤں نے کیا کیا کہ کسی بہانے تو لوگ مسجدوں میں آئیں، حلبے پکیں، نذرانے چڑھیں، ہمیں دیں، ہمیں کھلائیں، مسجد آباد ہوں. اب انہوں نے تیجے، 40ویں، یہ کل، یہ شب معراج، یہ شب برات ہے، یہ 12 ربیع الاول، یہ بنایا تاکہ لوگ آئیں. یہ تراویح یہ واجب ہے تاکہ لوگ آئیں مسجدوں میں، لوگ ہمیں یاد رکھیں، لوگ نیکی کے ساتھ جڑیں. یہ سب بدعات ہیں. میرے نبی نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں. اپنے گھر والوں کو کہا آخری عشرہ اپنے کمرے کس لو، تبھی تو اعتکاف بھی بیٹھتے تھے. باقی اگر آپ کسی بھی دن جاگتے ہیں، نفل عبادت کرتے ہیں، آپ جاگیں. آپ دنوں کو مخصوص کیوں کرتے ہیں؟ اب کسی کو آپ کسی رات کو آپ تقدیر کی رات بنا رہے ہیں. اب مسجدوں کو ساری رات جگا کے، سب لوگوں کو جگا کے آپ ان سے کہتے ہیں آج کی رات جاگ لو، اور پھر مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیسی گھی میں حلوے پک رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. اس کے بعد پورا سال چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، دین کے ساتھ جڑو نہ جڑو، فرائض پورے کرو نہ کرو، آپ کی جنت پکی، کیونکہ آپ اس دن بخشش والی رات جاگے. سارا بچپن ہمارا گزر گیا، آج شب رات ہے، ہمارا پتہ کٹ جانا ہے. جی بتائیں، یعنی سوچیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم کہتے ہیں ایک دن کیوں مدر ڈے بناتے ہو، ہم فادر ڈے ہم کہتے ہیں نہیں مناؤ، ہمیں نہیں چاہیے. روزانہ آؤ، ہمارا خیال رکھو، روزانہ ہمیں پوچھو، روزانہ ہمیں شکل دکھاؤ. دنوں میں روزہ بھی رکھتے ہیں نا، شب جی معراج. یہی تو یہ علماؤں نے دھوکہ دیا تاکہ لوگ آئیں. دیکھیں میرے نبی ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. رکھیں نا، ہفتے میں پورا سال رکھیں، روٹین میں رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں. یہ روٹین. دیکھیں نا میرے نبی کی سنت کیا تھی، میرے نبی پیر اور جمعرات کو ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے. ایام بیس کے روزہ رکھا کرتے تھے. آپ 13 14 15 کا رکھیں نا. ہم کہتے نہیں یہ بڑا مشکل ہے. اور ہمارے علماؤں نے ہمیں گمراہ کیا. انہوں نے کہا چل بھئی آؤ، معراج کا روزہ رکھو، برات کا روزہ رکھو، جنت پکی، بخشش ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، ایک رات جاگو، ہلا گلا میلہ، لائٹیں لگی ہوئی ہیں مسجد میں جی، اور پک رہے ہو، بیٹھے ہوئے انتظار میں، اور امام صاحب بھی ہل ہل کے نعتیں سنا رہے ہیں، وظائف کی باتیں سنا رہے ہیں. کوئی نہیں بتاتا 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی نہیں بتاتا میرے نبی معراج پر گئے تو کیا تحفہ لے کر آئے. وہ یہ نہیں بتاتے، وہ معراج کی فضیلت بتاتے رہتے ہیں. وہ اس رات کی فضیلت بتائیں گے، وہ معراج کی فضیلت بتائیں گے، جو ذمہ داری جو تحفہ لے کر آئے وہ نہیں بتائیں گے. اچھا اس رات کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے؟ معراج پہ تو معراج کی رات آ جاتی ہے نا. دیکھیے نا، تو شب رات کی بھی کچھ اسپیشل تھی جو بن کچھ گئی ہے شب دیکھیے رات اگر بن گئی ہے. ہوتا، یعنی یہ راتیں یہ دن نبی نے کوئی تاریخ بتائی نہیں سورۃ کہف میں نا اس کی آیت سن، اس کو زیادہ بنا ہے نا. وہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے، ہاں جی. ہے نا. تو قرآن مجید کب اترا؟ نہیں 27ویں کو بھی نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ، تو وہ تاک راتیں آخری عشرہ ہے. کر دیا نا مخصوص کے جہاں 27ویں، وہ اب تو ہمیں سمجھ آ گئی. پہلے ہم 27ویں کو شب رات شب قدر سمجھتے تھے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اب بھی لوگوں میں نا سب کا دیکھیں 27ویں کو قرآن مجید ختم، اور 28ویں اور 29ویں کو مسجد میں ہو کا عالم ہوتا. اچھا ان دنوں میں اب یہ علماؤں نے ہمیں دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ اب ان دو دنوں میں ہم کہتے ہیں اب ان دنوں میں تم نے بازاروں میں جانا ہے، شاپنگ کرنا ہے، شروع سے اور ہو سکتا ہے کہ وہی لیلۃ القدر کی رات ہو، ہے نا. ہمارے علماؤں نے ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اور 27ویں کو سب کی مسجدوں میں ختم ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی. بس 27 سارا دور ہی رمضان کی 27. ہاں شب قدر کے بارے میں حضرت عائشہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آخری عشرے میں یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. بس یہی مخصوص آپ نے سکھائی. یہ جو نا پہلے عشرے میں یہ پڑھو، دوسرے عشرے میں یہ پڑھو، کوئی بھی مسنون نہیں ہے. آپ نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو یہ دعا سکھائی تھی بس. باقی وہ پہلا کلمہ پڑھو، وہ تیسرا کلمہ یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں، رحمت مغفرت یہ خود سے بنائی ہیں، خود سے یقین مانیے. آخری عشرہ جو ہے نا، آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا اب کمرے کس لو. باقی پورا مہینہ رمضان کے 20 دن، اس کا دن، اس کا رات، اس کا ہر لمحہ فضیلت والا ہے. جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں. جو نیکی کر سکتا ہے کر. اب جسے تیسرا کلمہ نہیں آتا وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے. وہ پڑھے، وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے، وہ استغفار پڑھے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، وہ قرآن مجید کو سنے. وہ قرآن مجید ہر کام نیکی ہے،
ہر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا ہے. آخری عشرہ اس کے بارے میں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ اب کمرے کس لو. آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے آپ. باقی پورے سال کوئی دن نہیں ہے. ہم پورے سال میں چند دنوں کے اہتمام کو لے لیتے ہیں. یعنی بدعات کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم سنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے. ہم ملاوٹ چیزیں چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ ملاوٹ والی چیز ہم کہتے ہیں خالص چیز چاہیے. اب ملاوٹ والی چیزیں بیکار ہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے پاس گتھی ہو نوٹوں کی، اس میں جعلی نوٹ تو فوراً نکالیں گے. یہ بیکار ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے نا جعلی نوٹ اپنے پاس رکھ لوں اور اصلی نوٹ دھوکے میں نہ دے دوں کہ چلو یہ تو آپ رکھ لیں، آپ لے لیں، میرے پاس کام کے پیسے ہیں. اور جب میں دیکھوں جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے تو وہ جعلی نوٹ نکلے. ہم کہیں گے پہلے تو ان کو نکالیں. تو جتنے بھی بدعات ہیں یہ سب بیکار جعلی کام ہیں. سب علماء نے، ہم کہتے ہیں آخر لوگ بھی تو کر رہے ہیں، کوئی تو سچائی ہوگی. یہ علماء نے اس لیے کیا تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں. لوگ پھر بھی نہیں آ رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اپنی عقل لڑائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو مکمل ہے. اب جنہوں نے شب معراج منا لی، جنہوں نے شب برات منا لی، اور جنہوں نے 12 ربیع الاول کا دن منا لیا، وہ تو مطمئن ہم نے تمام نیکی والے وہ کام کر لیے. اب آخری عشرے میں ہماری عبادتیں ہو گئی ہیں، ہماری تقدیر لکھی گئی. نبی کو بھی خوش کر دیا، اللہ کو بھی خوش کر دیا. اور لوگوں کو بھی خوش کر لیا کیونکہ اکثریت ان باتوں والی ہے نا. بدعات پر چل رہے ہیں کیونکہ دین کو سیکھ نہیں رہے اور دین کو علماء کے سپرد کر لیا. آپ جیسے بتا دیں، بس بتا دیں میں جنت ملنی کیسی ہے، پر کام ہمیں تھوڑے کرنے پڑیں. مستقل ہم دین پر نہیں عمل کر سکتے. 5 نمازیں کون پڑھے؟ آخری عشرے کی قربانی کون دے؟ تبھی تو آخری عشرے میں تو اسٹال لگے ہوتے ہیں، تبھی تو شاپنگ کرنے کا مزہ آتا ہے. یقین مانے ایک دفعہ نا، یعنی لوگ سمجھے کہ شاید کل عید ہے، اچھلے بازار میں شاپنگ کے لیے عورتیں نکل آئیں، مہندیوں کے لیے، جوتیوں کے لیے، کپڑوں کے لیے. تو پھر ان کا نہیں، کل آج چاند نظر نہیں آئے، عورتیں واپس چلی گئیں. کل آئیں گے چاند رات کو شاپنگ کرنے کے لیے. وہ تو چاند رات کا مزہ ہے نا، وہ اس دن ہی مزہ آتا ہے اور اسی دن ہی شیطان بھی کھل جاتا ہے. عورتیں یعنی میوزک لگا ہوا ہے اور مردوں سے یہاں تک بیٹھ کے نا مہندیاں لگا، اور روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پورے روزے رکھے ہوتے ہیں. اب تو دھلنے بھی گھر میں مردوں کو بلوا کے لگواتی ہے، یہاں تک کہ عورت اتنی صفائی سے لگا ہی نہیں سکتی. آپ وہ سوچے پیاری پیاری سی لڑکیاں ہیں، تو وہ کتنا شیطانی کام ہے غیر مرد کے آگے. آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ بازاروں میں تو لگاتی مرد ہیں جو دکانوں میں. ہاں جلدی کرتے ہیں. ہزاروں مرد گزر رہے ہوتے ہیں جو خوبصورت سے بازو دیتے آدمی نہیں لگاتے مہندی بازو. سرنج سے. اور وہ سڑک کے کنارے ہی بیٹھے ہوتی ہیں لے کے، اور لڑکیوں نے پورے بازو لگے. اگر یہ عورتیں نہ جائیں تو مرد کیا کرے؟ اپنے ہاتھ کاٹیں گے. پہلے عورتیں جاتی کیوں ہیں؟ موقع ہی یہی دیتی ہے. کیوں دیتی ہیں موقع؟ لگاتے ہیں گھر میں لگاؤ، اور مہندی تو دوسری ہے، اتنی سی ٹکی بنا دو، لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. چلو آپس میں لگا. اچھا اب آپ لوگ بھی پوچھیں کہ قرآن مجید اب ہمارا اینڈ کب ہوگا، ہے نا؟ آپ لوگوں کے بھی تو ذہن میں یہ بات آئے گی. میرا تو دل چاہتا ہے 29ویں روزے تک ہم چلیں. ہر دن تو اہم ہے رمضان کا. یہ 27 کو ختم کرنے کا کیا ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے؟ 2 دن صفائیاں کرنی ہوتی ہیں، وہ پھر شاپنگ وہ قیمتی دن ہے. یقین مانے سوچے تو صحیح قیمتی دن ہے. 29 کی بھی طاق رات ہے. وہ رات بھی ہم کی. لوگ بچپن سے 27ویں کو سمجھتے تھے، ذہن میں یہی تھا، لیکن اب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ 29 بھی ہو سکتی ہے. جی 21 23 تھا. تبھی تو آخری جو چاند رات ہوتی ہے نا، عبادت ہم سب میں کرتے تھے، لیکن یہ 27ویں ہی اچھا ہوتی ہے. یہ بھی 27ویں کہتے ہیں ہی کہ اسپیسیفک نہیں رکھنی چاہیے کہ طاق. اب پورا آخری عشرہ ہر وہی رات، رات بھی. سعودیہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پورا آخری عشرہ ہر رات عبادت کرتے ہیں کہ کسی کو. لیکن ہم جیسے سست لوگ، ہم جیسے شارٹ کٹ لوگ کم از کم طاق راتوں کو تو جاگے نا، ہے نا؟ ہم ہیں نا سست، مانتے اپنی کمی کو، ہے نا؟ ہم جیسے نا اہل لوگ کم از کم جو یعنی پیپر آؤٹ ہوا ہے اس کو تو پکڑے نا کہ یہ کوشچن تو ہم، آ جائے گا. ہے نا؟ ان کی تو تیاری کریں نا. ایسی کوئی حقیقت ہے، حدیث ہے کہ وہ دوسروں کو پتہ چل گیا تھا کون سی طاق رات ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نبی یہ باہر اکرم، آنے میں آپ کو لگے. بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں آیا تمہیں بتانے کے لیے، لیکن 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے. جب میں ان کی صلح صفائی کروانے لگا تو مجھے بھول گئی وہ رات کون سی ہے. سارے بہن کروا دیا. اللہ نے اصل میں اللہ نے بلایا، ورنہ دین تو مکمل ہے.
ہم جیسے پھر چور لوگ ہم کیا کرتے صرف اسی رات کو جاگتے باقی ہم سوتے رہتے ایسے ہے ہی نا؟ ہو رہا ہے. اور ابھی ہے نا 27ویں رات کو کیوں مخصوص کیا ہوا ہے وہ کئی مساجد میں 27 کو ختم ہوگا ہے نا. ابھی تک یہی بات چل رہی ہے 27 کو ختم کرنا ہے 27 کو ختم. ساری مسجدوں میں ستائی کو ہوتا ہے. ہاں کیوں کرتے ہیں بھائی دیکھیں نا 27 کو ختم کر کے 28 29 کو وہ تراویح کے لیے قل هو اللہ احد کھڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پہلے بھاگ بھاگ کے سوا پارا پڑھ لیا کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے وہ بھی 27 کو ختم کرنا ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نا وہ نشانیاں اگر کسی بھی رات کو نظر آ گئی نا کہ رات ٹھنڈی تھی کتے بھونکتے رات رہے کو تھے کہتے ہیں کہ اور سردیوں کی سب راتوں تو already پھر وہ ٹھنڈی ہوتی اگلی ہے. ساری راتوں میں ریلیکس ہو جاتے ہیں. کسی کی بہن کا فون آ رہا ہے پھر کسی بھی رات دیکھی کتنی اچھی تھی وہی تھی رات بس آگے ریلیکس ہو جاؤ آگے ریلیکس ہو جاؤ. یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں یہ نشانی ہاں یہ ساری نشانیاں نظر آتی رات تو ہم ٹھنڈی لوگ تھی یہ بارش ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کرے. ہم نے تاک راتوں میں جاگنا ہے پوری اور یہ اب ہمارے بڑے قیمتی اب ہم نہیں کہ 27 کو یہ اینڈ کر دیں کلاس کا نہیں اب تو ہمارے بڑے مضبوط بڑے اہم دن آ رہے ہیں ابھی تو نیکیوں کو کمانا ہے. اچھا اپنا ایک اور پھر کوسچن ہے ہاں. کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اب وہ ایک لمحہ ہوتا ہے رات میں یا وہ پوری رات ہوتی ہے لیلۃ القدر پوری رات ہے. مطلب کہ کوئی ایک لمحہ آ جاتا نہیں ہے نہیں نہیں جب وہ کہتے ہیں نا قبولیت قبولیت کا اور اللہ کیا تعالیٰ وہ کا پوری وہ رات ہی پوری رات ہے پوری رات ہے نا ہاں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. پوری رات فرشتے اترتے رہتے ہیں اور زمین پر کوئی ذرہ نہیں ہوتا ایسا جو خالی ہو کہ فرشتے بھی سجدہ نہ کر کبھی رہے آنکھ لگے تو یہ تو نہ ہو کہ ہمارے وہ لمحہ گزر گئے. جو مرضی پڑھے اپنی بخشش. کوئی آیا ہے اس نے دروازہ کھولا ہے ہاں دیکھیں کیمرے میں دیکھیں کون ہے. پتہ نہیں دو لڑکی ہیں بخشش کی دعائیں مانگے اپنی نا اللہ سے یہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی بخشش کی دعا مانگے. اچھا تو آج جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے نا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اللہ کہہ رہے بغیر علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے اکثر لوگ چلیں گے اکثریت چلے گی. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. آپ کا رب ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو اکثریت کر رہی ہے وہ آپ کر لیں گے تو وہ نیکی بن جائے گی وہ نیکی نہیں بنے گی. دین مکمل ہے حق بات واضح ہو گئی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. لہذا چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ کو چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو. إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. یقیناً جو لوگ گناہ کرتے ہیں ایسے انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا جو وہ جمع کر رہے ہیں. گناہ کو تو چھوڑنا ہے فوراً چھوڑنا ہے چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے چاہے چھپ کے کر رہے ہیں یا چاہے سب کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں. گناہ کو فوراً چھوڑنا ہے. گناہ کو تو مومن انسان ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس نے مجھے ختم کر دینا ہے میں اس کو چھوڑ دوں فوراً چھوڑ دوں. گناہ کبھی ہمیں عزت نہیں دیتے گناہ کرنے سے کبھی ہمیں سکون نہیں ملتا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یقیناً اس کا کھانا گناہ ہے. یعنی اب ہمارے ہاں نیازیں پکتی ہیں کہ نہیں پکتی مجھے تو نہیں پتہ بہرحال پکتی ہیں کوئی غیر اللہ کے نام کے نام اب پتہ نہیں کس بزرگ کے نام سے وہ کیا ہوتی ہیں 11ویں اس طرح کے مختلف لوگ نا نیازیں پکاتے ہیں وہ ٹھوٹیاں بناتے ہیں وہ اس کو باہر نہیں کنڈے ہیں ہے نا یہ چیزیں ہیں کہ نہیں غیر اللہ کے نام کی. تو لہذا کہا نہیں میں نہیں کہتے سنا. ہاں یہ چیز ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہیں یہ چیزیں کم ہو گیا ہے پہلے بہت تھا ہمارے بچپن میں بہت تھا بہت تھا. بڑے بوڑھے سائڈ پہ زیادہ ہے ہاں شہروں والی سائڈ پہ نا مجھے لگتا ہے جہاں پہ زیادہ اندرون شہر وغیرہ سائڈ جہاں پر ابھی بھی بڑے بوڑھے لوگ اپنی روایات کے ساتھ بڑے لوگ میں آپ کو بتاؤں نا نئی نسل کہتی ہے ہم نہیں تیجے کرتے ہم نہیں 40ویں کرتے ہم نہیں کل کرتے. آپ تو دین کے ساتھ بالکل جڑے ہی نہیں آپ کو تو صرف موبائل چاہیے آپ کو تو ویسے ہی مست ہو گئے آپ ہے نا آپ تو دین سے دور ہی ہو گئے. یہ وہ بڑے بوڑھے ہیں جو ابھی دین کے ساتھ اپنی روایات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لہذا کہا یہ جا رہا ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کو مت کھاؤ وہ نافرمانی کی چیز ہے گناہ ہے اس کو کھانا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھی کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور تم ان کا کہنا مانو اور تم مشرک ہو جاؤ. یعنی یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ شیاطین
اب ہم وہ صورت ناس میں پڑھتے ہیں نا، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تمہیں کیا پڑی ہے، تم نیکی کا کام کر رہے ہو، اب تم نے کر لیا بس، اب نیکی کرتے رہنا ہے، گھر نہیں سنبھالنا ہے نا۔ ایسی گمراہی کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی، لوگ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حجت بازی کرتے ہیں، جو جانور اللہ نے مارا یعنی مردار ہو گیا اس کو نہ کھائیں، اور جس کو ہم ذبح کریں وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے مار دیا وہ کیوں نہیں حلال بھائی، وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، جیسے آپ گھر کرائے پر دیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، 40,000 50,000 مخصوص کے، ہوتا ہے، وہ بھی مخصوص ہی ہوتا ہے نا، تو آپ لیتے ہیں نا کرایہ۔ اب یہ کیا بات ہوگی، آپ کہتے ہیں 10,000 پر ہم 2,000 پروفٹ نہیں لے سکتے، 10,000 پر ہم کہیں گے اب آپ نے 10,000 لیے، آپ نے اس پر ہمیں 2,000 ایکسٹرا دینا ہے، تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ہم پیسوں پر پیسہ نہیں کما سکتے۔ اللہ نے جب کہ کہا انما البیع، ہے نا، اللہ نے کہا کہ سود تجارت کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ انسانوں میں سے بھی کوئی لوگ ہیں جو شیطانوں والی باتیں کرتے ہیں اور وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں، اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تم ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو اس آیت کی؟ اللہ کہہ رہے لوگ جو باتیں کریں تو ان کی بات نہیں ماننی، جو دین میں ہے، جو حلال و حرام واضح ہو گیا تم نے اس کو ماننا ہے۔ اومن کان میتن فاحییناہ، بھلا جو تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ سے واقف نہیں تھا، دنیا دار بندہ تھا، اللہ نے اس کی حقیقت کیا بتائی کہ ایسے سمجھے جیسے کوئی جانور ہے، ایسے سمجھے کہ جیسے وہ کھا پی رہا ہے لیکن اس کے اندر دین کی روح نہیں ہے، دین کی طاقت نہیں، ایسے سمجھے جیسے وہ مردہ انسان ہے۔ تو وہ انسان جو مردہ تھا ہم نے اس کو ہدایت دی، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو مقصد مل گیا اپنی زندگی کا، اس کو شعور آ گئے اس بات کا کہ میرا تو پیدا ہونے کے اس دنیا میں کوئی مقصد ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ اہم کام کرنا ہے، یہی ہانڈی روٹی نہیں کرتے رہنا، میں یہی بچے نہیں بڑے کرنے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، گھر بناتے کہ نہیں بناتے، بڑے پیارے گھونسلے بناتے ہیں، تن کے لے کر آتے ہیں، بڑے پیارے گھونسلے بناتے ہیں۔ کیا ہم بھی اگر گھر بنائیں اور بچے بڑے کریں کیا ہمارا زندگیوں کا مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے یوں سمجھے وہ تو زندہ ہو گیا۔ وجعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کو روشنی عطا کر دی، اب وہ اس روشنی میں چل رہا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، وہ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، جو اندھیروں میں چل رہا ہو اور اس سے نکلنے والا نہ ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو دین کو سمجھ رہا ہے اور جو سمجھ ہی نہیں رہا، اندھیرے میں چل رہا ہے، لوگوں کو دیکھا دیکھی چل رہا ہے، جو عالم کہہ دیں خود نہیں پڑھ رہا کھول کے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں برابر ہو سکتے۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں نا تم تو پڑھے لکھے ہو اور وہ تو پڑھے لکھے نہیں، تم نے ان جیسے کیوں کام کر لیا، تم میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیا جو دین کو پڑھنے والے اللہ کہہ رہے ہیں جو روشنی میں چل رہے ہیں، جن کو اللہ نے زندہ کر دیا، جن کو ہدایت مل گئی، اور جو پڑھ نہیں رہے وہ مردہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دین کی روشنی نہیں مل رہی، اب وہ اندھیروں میں کبھی کہیں بھٹکیں گے تو کبھی کہیں بھٹکیں گے۔ کذالک زجن للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ ہدایت جو ہے نا یہ بہت پیارا نور ہے، کسی کو جلدی مل جاتا ہے تو کسی کو دیر سے ملتا ہے، لیکن جب مل جائے، جیسے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ جلدی ایمان لے آئے تھے، 6 سال بعد ایمان لائے تھے، کیا ان کی پہلی والی زندگی اور بعد کی زندگی برابر ہے؟ حضرت حمزہ آپ کے چچا ابن عباس شروع سے ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے، کیا ان کی پہلی کی زندگی اور بعد کی زندگی برابر ہے؟ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کو ہدایت مل گئی وہ تو نور میں چل رہا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں ملی وہ اندھیروں میں چل رہا ہے۔ اندھیروں میں ہم کتنی چیزوں سے ٹکراتے ہیں، کبھی اپنا سر دیوار سے مار رہے ہیں، کبھی کسی چیز سے لگتے ہیں، ہے نا، کبھی گر جاتے ہیں۔ یہی جو دین نہیں پڑھتا ہے نا وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے طاق راتوں میں جاگنا ہے، وہ کبھی شب برات کو جاگ رہا ہے تو کبھی شب معراج کو جاگ رہا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، میں ہر ہفتے روزے رکھ کے نیکی کماؤں،
وہ میں کیوں سی 12 ربیع الاول کے ساتھ، میں کیوں شب معراج کے ساتھ اس دن کو مخصوص کر رہا ہوں کہ تب وہ دن آئے گا تو تب میں روزہ رکھوں گا، تب میں نیکی کروں گا، تب میں کچھ بانٹوں گا، تب میں کچھ صدقہ خیرات کروں گا. روزانہ کرو. تو جو دین کو نہیں سمجھے گا وہ اندھیروں میں بھٹکے گا، وہ نیکی سے محروم رہ کر وہ چند دن مخصوص کر کے اس دن نیکی کرے گا. اور اگر اس دن کوئی ایمرجنسی ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ وہ تو پھر نیکی کر ہی نہیں سکا نا. اللہ نے ہر دن رکھا ہے ہمارے لیے، کرو نیکی، رب کو مناؤ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم رکھ دیے ہیں، کھڑے کر دیے تاکہ وہ خوب سازشیں کریں. اللہ کہہ رہا ہے لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہے نا. ہم جو کہتے ہیں نا لوگ ایسے کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں دین سے دور کرنے کے لیے بڑے بڑے مجرم ہیں، تمہیں دین سے دور کر رہے ہیں، خوب سازشیں کرتے ہیں. اب کیا کریں، لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ دین پہ بھی عمل کر لیا اور ہماری مسجدیں بھی آباد ہو جائیں، ہماری بھی جیب گرم ہو جائے، ہمیں بھی خوب کھانا پینا مل جائے. اللہ کہہ رہے یہ مکر کرتے ہیں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. حالانکہ وہ مکر نہیں کر رہے مگر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کا انہیں شعور ہی نہیں ہے نا. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ ابو جہل جو تھا اس نے آل یاسر پر، حضرت سمیہ پر سب سے پہلے جو تیر برسایا، شہید کیا. کیا اس کا وبال اس پر نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا. لیکن اس کو شعور ہی نہیں تھا کہ میں سب سے پہلی خاتون جو دین ایمان جس نے قبول کر لیا اس کو میں شہید کر رہا ہوں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سمیہ کی یعنی نازک جگہ پر اس نے تیر مار کر خوش ہوا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. اللہ کہہ رہے ایسے چکر بازیاں مکر کر کے میرے بندوں کے ساتھ نقصان ان کو پہنچا کر کسی کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی بھی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے جب تک کہ وہ چیز نہ دے دی جائے جو دوسرے رسولوں کو دی گئی. یعنی معجزہ نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نہ آ جائے. حصی معجزے جو دیے گئے تھے وہ پہلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے. اب ہمیں پتہ ہے کہ کفار مکہ کو، اہل مکہ کو پتہ تھا کہ وہ حصی معجزے جو دیے تھے وہ شروع میں ملے تھے. اب تو ہمیں کتابیں مل گئیں، شریعت مل گئی، اب ان حصی معجزوں کی ضرورت نہیں تھی. اب تو انتظار کر رہے تھے کب وہ نبی آئیں گے، ان کی نشانیاں پڑھتے تھے، اب تو انتظار تھا. اب جب وہ نبی آ گئے کہ کھجوروں والی بستی میں آئیں گے وہ نبی، ہے نا، اب آ گئے ہیں تو اب آنے کے بعد اب کیوں نہیں ایمان لا رہے. اللہ کہہ رہے ہیں حتیٰ نؤتیٰ مثل ما اوتی رسول اللہ. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی یعنی شعور کو پہنچنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ دائمی معجزہ ہے، وہ علم و حکمت کا، وہ کلام کا معجزہ ہے. نبی گئے ان کے معجزے ختم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ نہیں؟ سچا کلام ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اپنا رسالت کا کام کس سے لے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو، ان گناہگاروں کو اللہ کی طرف سے ذلت، صغار عند اللہ وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما كانوا یمکرون، یہ جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، مکر بازیاں کرتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. تو اللہ کسی کو اللہ جس کسی کو بھی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینوں کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے نا. ہدایت کے یعنی ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے ہے نا، دستک دے، ہم دروازہ کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے؟ کیا آئیے آپ آئیے، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ اتنی دیر باہر کیوں کھڑے رہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے کہ اس کو ہدایت دینی ہے اور وہ ہدایت مانگ رہے، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وہ بھی پرواہ نہیں کرتا کتنے مشکل حالات ہو جائیں گے، کوئی کر رہا ہے کہ نہیں، اس کا دل کھل گیا، اس کی نیتیں بننا شروع ہو گئیں، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اللہ ہے نا میرے ساتھ.
اس کو نیکی پر عمل کرنے میں کوئی گھٹن، کوئی بوجھ، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اسے تو مزہ آتا ہے، اسے تو سکون آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسے کہتا ہے میرے تو دل کو اطمینان ملتا ہے. مجھے میوزک سن کے مجھے تو ڈر لگتا ہے، مجھے تو نفرت ہوتی ہے، یہ دھم 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 کی اونچی آوازیں مجھے تو اچھی نہیں لگتی. قرآن سنے تو دل پر ایسا لگتا ہے اطمینان. اب تو غیر مسلم نے بھی یقین کر لیا، انہیں بھی یقین آ گیا. وہ کہتے ہیں ہم اپنے مریضوں کو یہ سورۃ رحمان اور سورۃ یاسین سناتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ ان کا ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، پرسکون رہتے ہیں. اللہ کا کلام تاثیر سے بھرا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا، لیکن مسلمان چونکہ پڑھتے ہیں اور ہم ان کو لگا کے سناتے ہیں، یہ بھی مطمئن اور ریلیکس ہو جاتے ہیں. کیونکہ مریض جو ہوتا ہے نا وہ پرسکون اور ایک جیسی سکون والی چیز سننا چاہتا ہے، اور میوزک اتار چڑھاؤ اونچا نیچے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو لہٰذا ہم نے دعائیں مانگنی، اللہ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر، ہمیں دین پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی گھٹن محسوس نہ ہو. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو اللہ بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. یعنی جب بھی ہم کسی چڑھائی پر چڑھیں ہمارا سانس پھولتا ہے کہ نہیں پھولتا، اور پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تیز تیز. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہدایت نہیں ملتی وہ ہر ایک کام کرنے کے بعد سوچتا ہے پتہ نہیں آگے اور کتنا مشکل مر رہا ہے، پتہ نہیں اور آگے کتنی ٹینشن ہے، کتنی کو محنت کرنی پڑے گی، پتہ نہیں کتنا اور قربانیاں دینی پڑیں گی. اس کو دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. وہ اگلا قدم کہتا نہیں میں یہیں پر ہی بیٹھ جاتا ہوں، میں نہیں اوپر چڑھتا. میرا دل دھڑکتا ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے، میرا سانس پھولتا ہے، پتہ نہیں میرے حالات کیسے اور ہو جائیں گے، مجھے مشکل سے مشکل مجھے محسوس ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کا دل تنگ سے تنگ ہوتا جاتا ہے، وہ نیکی پر چلنا اس کو بہت دشوار لگتا ہے. پتہ نہیں روزے رکھ سکیں کہ نہ رکھ سکیں، پتہ نہیں بولا جائے کہ نہ بولا جائے، پتہ نہیں اتنی سخت گرمی ہے کیا ہوگا، کتنی کو گھبراہٹ ہوگی، کیا ہوگا، طبیعت اور نہ خراب ہو جائے. اللہ کہتا ہے اس کے دل میں تنگی آنے لگتی ہے، جیسے کہ اوپر چڑھنے، پہاڑ پر چڑھنے میں چڑھائی ہوتی ہے اور انسان کو ہر قدم بہت بھاری لگنے لگتا ہے. یہ وہ ہے جس کو ہدایت نہیں ملی ہوئی، اس کو ہر قدم بھاری لگتا ہے، اس کو ہر نیکی کا کام مشکل لگتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ ناپاکی، اللہ کہتا ہے یہ غلط کام مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّکَ مُسْتَقِیمًا، یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ. ہم نے کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے بیان کر دی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہوگا. یعنی جنت کا دوسرا نام دار السلام، سلامتی والا گھر، امن والا گھر، خوف والا گھر نہیں، ٹینشن والا گھر نہیں. اللہ نے کہا دار السلام ان کا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس. اور وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کا مددگار دوست ہوگا کیونکہ انہوں نے عمل کیے ہوں گے نیک، قربانیاں کر کے آئے ہوں گے، محنتیں کر آئیں گے. جو بچے تیاری کریں، محنت کریں، دن رات ایک کریں، ان کا رزلٹ اچھا آتا ہے کہ نہیں آتا. ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے انہوں نے گیمیں کھیلنی چھوڑ دیں، کہ کہیں کسی فنکشن میں نہیں جاتے، کہتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے، یہ فضول باتیں نہیں کرتے، کہتے کھانا جو بھی ہے دے دیں ہم یہیں بیٹھ کے کھا لیں گے، ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے تیاری کرنی. وہ اپنا کیا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، وہ کم سوتے ہیں، وہ کم بولتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جیسے بھی کپڑے ہیں دے دیں بس ہم پہنے، ہم نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر فریش ہو کر بیٹھ جائیں، بس ہلکے پھلکے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شاپنگ جو چیز لینی ہے آپ لیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے. جو ایسے تیاریاں کریں گے اتارتے جائیں گے بوجھ، ٹائم ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تیاری کرنی ہے. ان کے لیے کیا ہے لہم دار السلام، جنت کا گھر ہوگا. اللہ کہہ رہے وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کا دوست بن جائے گا اس وجہ سے کہ میرے لیے یہ قربانیاں دے کر آئے ہیں، میرے لیے کچھ عمل کر آئے ہیں، راتوں کو جاگے، دن کو جاگے، پڑھا سمجھا، ٹائم نکالا، بار بار پڑھا، بار بار. ہم کہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، بچے جو محنت کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پڑھنے سے ان کو یاد ہو جاتا ہے، بار بار پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا جو ایک دفعہ پڑھے ایک اجر، جو اٹک کے جو بار بار پڑھے اس کے لیے ڈبل اجر، ڈبل اجر.
یعنی جو محنت کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے وہ اس کو تو خالی تو نہیں ہوا، وہ اس کو تو انعام ڈبل مل رہا ہے. جس کو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا انعام مل جاتا ہے، وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو محنت کم کرنی پڑ رہی ہے. تو لہذا ہم نے عمل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین. آج ہم نے 95 آیت سے لے کر 127 آیت تک پڑھا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ انعام کی.